السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے طلب کی تتلی۔ ناول کی رائٹر ہیں میمونہ خورشید علی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب نبیل اماں سے لڑ کر گھر سے نکلا تو وہ رو رہی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ جھاڑو پہ پڑی جو سیدھی کھڑی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کی توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ کمبخت کو 1000 بار کہا ہے جھاڑو کو سیدھا نہ کھڑا کیا کر، اس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، مگر بازی نہیں آتی، نہ جانے کیا کروا کر رہے گی یہ لڑکی۔ اماں کے ایمان و اعتقاد پہ حسب معمول مجھے ہنسی آنے لگی۔ اس میں جھاڑو کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کی سوچ کا ہے نا، بیٹے کو سر پہ چڑھاتی نہ آج یہ نتیجہ بھگتنا پڑتا۔ میں سوچ کر رہ گئی۔ اماں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اماں ان تہمات پہ دل سے کاربند ہیں، اسی لیے میں کچھ الٹا سیدھا ضرور کرتی رہتی۔ یہ سب کچھ کر کے میں دراصل ان محرومیوں کا بدلہ لیتی تھی جو مجھے بچپن سے ملی تھی۔ بچپن سے ہی میں سب بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ بقول اماں کے میں ددیال والوں پہ چلی گئی تھی اور ددیال والے اماں کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، اس لیے اماں مجھ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ رہی صحیح کسر اس طرح پوری ہو گئی کہ میری پیدائش کے بعد ابا فوت ہو گئے۔ اماں کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھ منحوس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ انہوں نے مجھے ایک طرف ڈال دیا اور یوں بڑی بہنوں نے مجھے پالا۔ اماں کی ناانصافیوں نے میرے اندر جارحیت اور ہٹ درمی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی اور اماں ان سے تو میرا ہمیشہ مارکا رہتا۔ نتیجتاً وہ میری خوب ٹھکائی کرتی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی اور بآسانی اماں کے ہاتھ لگ جایا کرتی، لیکن ذرا سی بڑی ہوئی تو جیسے ہی اماں جوتی اٹھاتی میں گھر سے بھاگ جاتی اور گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتی۔ نبیل میرے ساتھ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ گلی کے سارے لڑکوں سے میری ٹھیک ٹھاک دوستی تھی۔ نبیل مجھ سے 1.5 برس ہی چھوٹا تھا، لیکن اماں کی بے پناہ توجہ اور باقی بہنوں کی محبت کی وجہ سے وہ بالکل چھوئی موئی اور ڈرپوک سا تھا۔ میری وجہ سے اسے بھی گلی میں کھیلنے کا حوصلہ ہو جاتا۔ پھر جب شام ڈھلے ہم دونوں گھر آتے تو نبیل کو نہلا دھلا کر اسے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اماں اپنے ہاتھ سے دیسی گھی کی چوریاں کھلاتی اور مجھے وہی لان تان کی جاتی جس سے بچ کر میں گھر سے بھاگتی تھی۔ مجھے اماں کا یہ دوہرا رویہ سخت برا لگتا تھا اور اپنی ان دونوں بہنوں کا بھی، جو ہمہ وقت اماں کی چمچیاں بننے کی کوشش کرتی رہتی۔ مجھے اماں، صدف اور انیلہ پہ ہی غصہ آتا تھا۔ نبیل سے میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ڈرپوک اور بدھو سا تھا اور اماں جو اسے چوریاں کھلاتی تھی وہ مجھے بچا کر چھپا کر دے دیا کرتا، اس لالچ میں کہ میں اسے باہر لے کر جاؤں گی۔ اماں نے جب ہمارے درمیان اتنی دوستی دیکھی تو انہیں کوئی خیال آیا کہ ہم دونوں کو ایک اسکول میں داخلہ دلوایا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا اکلوتا لخت جگر محفوظ رہ سکے۔ اسکول جاتے ہوئے اماں بھی خوب سمجھاتی، بھائی کا خیال رکھنا، دیکھنا دوسرے بچے اسے نہ مارے، اسے پیاس لگے تو اسے تھرمس سے پانی پلا دینا، یہ پکڑو یہ بھائی کا پراٹھا ہے اور یہ تمہاری روٹی، یہ پکڑو لنچ باکس، بھائی کا بچتا لے کر تم آ جایا کرو، بھائی ابھی چھوٹا ہے اور کمزور بھی بہت ہے۔ یہ نصیحتیں میں گھر کے دروازے تک سنتی۔ باہر نکلتے ہی میں سب کچھ نبیل کو تھما دیتی اور اسے ڈنڈے سے ہانکتی ہوئی چلتی۔ بریک میں پراٹھا خود کھاتی، روٹی اسے کھلانے کی کوشش کرتی، وہ کھا لیتا تو ٹھیک ورنہ روٹی بھی خود ہی کھا لیتی۔ وہ بازار کی چیزیں کھانے کا شوقین تھا۔ اماں جو پیسے دیتی تھی اس کی چیز دلوا دیتی اور وہ بدھو باندر اسی میں خوش ہو جاتا۔ اس نے کبھی گھر آ کر اماں سے میری شکایت نہیں کی کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا جب بچے اسکول میں اسے مارتے تھے تو میں بنا لحاظ کیے ان کی ایسی ٹھکائی کرتی کہ وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے تھے۔ دوسرے مجھ سے جھگڑے کا مطلب تھا اسے گھر میں قیدی بن کر رہنا پڑتا۔ نبیل یہ کھا لو، نبیل وہ کھا لو، نبیل اوپر نہ چڑھو، تیز نہ دوڑو، یہاں لیٹ جاؤ، چپ کیوں بیٹھے ہو۔ 3 عورتوں کی ان ہدایات کی وجہ سے نبیل بھی دل ہی دل میں فرار کے راستے تلاش کرتا تھا اور وہ فرار میں ہی اسے دلوا سکتی تھی۔ پرائمری دور تو گزر گیا، مڈل میں ہم دونوں علیحدہ ہو گئے۔ اماں تو نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں علیحدہ کریں، لیکن میری اٹھان دیکھ کر انہیں اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑا۔ میرا قد یکدم ہی نکلتا چلا گیا تھا اور ایسا قد نکلا کہ میں نے صدف اور انیلہ دونوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں سمجھتی ہوں اللہ کے ہر کام میں ضرور انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اگر میرا قد کاٹ نہ نکلتا تو مجھے اب بھی انیلہ اور صدف کی اترن پہننا پڑتی، لیکن اب معاملہ الٹ تھا۔ ہر گرمی سردی کے آغاز میں اماں کو سب سے پہلے میرے کپڑوں کی فکر ہوتی اور میں قدرت کے اس احسان پر دل و جان سے شکر گزار تھی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں اپنی تمام کلاس فیلو سے لمبی اور علیحدہ لگتی ہوں۔ میری آواز بھی کچھ بھاری سی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو چھوئی موئی سپا کر مجھے اندر ہی اندر احساس کمتری نے آ گھیرا۔ میرے اندر شدت سے خواہش ابھرتی کہ میں بھی ان تمام لڑکیوں کی طرح عام سی لڑکی ہوتی، لیکن یہ احساس زیادہ دیر تک باقی نہ رہ سکا۔ پھر کالج میں داخلہ ہوتے ہی میری دوستی منی سے ہوئی۔ منی چھوئی موئی سی خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اس کی تعریف کیا کرتی، لیکن وہ تو خود میرے قد کی دیوانی نکلی۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا فقط وہی نہیں، بہت سی لڑکیاں، بہت سی ٹیچرز میری ہائٹ کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور یہ ہائٹ میری پہچان بن گئی ہے۔ قد میرا لمبا ضرور تھا لیکن نسوانیت کا میں مکمل پیکر تھی اور اسی پرکشش شخصیت کا نتیجہ تھا کہ ٹیچرز نے مجھے کالج
کے سالانہ فنکشن ڈراموں میں ہیرو کے رول کرنے کا موقع دیا اور اس طرح میں پورے کالج میں مقبول ہو گئی۔ کالج کے ان 4 سالوں نے میرے اندر کی اس لڑکی کو ختم کر دیا جو اپنے قد اور آواز کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب اور کیسے میری فطری جارحیت ہٹ درمی نرم اور حساس سی طبیعت میں ڈھل گئی۔ بالآخر کالج کے 4 سال بھی گزر گئے اور مجھے پھر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھنا پڑا۔ صدف کی شادی کے بعد انیلا کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اماں نے ساتھ ہی مجھے بھی ٹھکانے لگانے کا سوچا اور میرے رشتے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگیں، لیکن اگر رشتے اس طرح آسانی سے ملنے لگیں تو کیا ہی بات ہے۔ یوں انیلا گھر سے اکیلی رخصت ہوئی۔ اماں کو اس بات کا قلق تو بہت ہوا، پھر انہوں نے شاید یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ مجھے ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ تم کالر والی قمیض کیوں پہنتی ہو؟ جب دیکھو نبیل کی ٹراؤزر اور شرٹ پہنے پھرتی رہتی ہو۔ محلے کی عورتیں میرے پاس آتی ہیں، کیا کہتی ہوں گی کہ ساجدہ کی تیسری بیٹی لونڈا بنی پھرتی ہے، تو آپ کہہ دینا ان سے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہی ہے۔ توبہ توبہ توبہ! اماں نے ناگواری سے گال پیٹے۔ اللہ کی پناہ، میرے لیے تو ایک بیٹا بہت ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ اماں کی بات پہ میں نے بے ہنگم قہقہ لگایا اور نبیل کی موٹر سائیکل پائپ لگا کر دھونے لگی۔ ایسا بیٹا ہونے سے تو بہتر تھا کہ چوتھی بھی بیٹی ہی ہو جاتی۔ میری بات پہ اماں کے دل پر کھونچا تو لگا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے تائید ضرور کی ہوگی۔ ان کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے نبیل بگڑتا چلا گیا تھا۔ نہ تو وہ میٹرک کے بعد آگے تعلیم حاصل کر سکا اور نہ ہی اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوا کہ وہ اس گھر کا واحد چشم چراغ ہے اور اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ الٹا وہ اماں سے نت نئے مطالبات کرتا رہتا جنہیں اماں کو ماننا ہی پڑتا، کیونکہ اگر نہ مانتی تو 2 دن وہ اپنی شکل ہی نہ دکھاتا، جس سے مجھے تو کبھی ٹینشن نہ ہوتی، البتہ اماں کی چارپائی کے نیچے آگ لگ جاتی اور انہیں ایک پل چین نہ آتا۔ اس میں اکیلی اماں ہی قصوروار نہیں تھی، صدف اور انیلا کا بھی بڑا ہاتھ تھا جنہیں وہ اب کچھ نہیں سمجھتا تھا، جبکہ میرا معاملہ ذرا کچھ اور تھا۔ میں اسے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی، انیلا اور صدف کی طرح اس کی خدمتیں بھی کبھی نہیں کی، کبھی اسے کھانا نکال کر نہیں دیا اور ناشتہ بنانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں صبح کبھی جلدی اٹھی ہی نہیں تھی، اماں جزبز ہوتی لیکن میں سنی انسنی کر دیتی۔ کچھ کمانے دمانے کے لائق تو ہے نہیں، الٹا بوجھ ہے ہمارے لیے۔ اماں سے ایسی باتیں کہاں برداشت ہوتی تھی، فوراً بول پڑی تھی، وہ بوجھ کیوں بننے لگا؟ جیسے اپنے باپ کی جائیداد کا کرایہ تم کھاتی ہو ایسے ہی کھا رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی شادی کر دیں، کم از کم ایک بہو تو گھر میں آئے گی، محترم کے بھی پاؤں بندھیں گے اور گھر میں کام کاج کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تم کو تو کہیں نپٹا دوں، پھر اس کے بارے میں بھی سوچ لوں گی۔ اماں بڑک کر کہتی اور میں پھر ہنسنے لگتی۔ اچھا لائیں اپنی دوا کا پرچہ دیں، آپ کی دوا لے کر آؤں اور انیلا اور صدف کے لون کے سوٹ منگوانے ہیں تو اس کے بھی پیسے دے دیں، ابھی کے ابھی نپٹا آؤں گی۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح بلا چوں چرا دوا کا پرچہ اور پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ انیلا اور صدف کی طرح میں کبھی نبیل کی منتیں نہیں کرتی تھی، جو کچھ کرنا ہوتا کر گزرتی۔ نبیل کی عدم توجہی کی وجہ سے اماں لاشعوری طور پہ مجھ پہ انحصار کرنے لگی تھی۔ اماں کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا، گھر کا سودا سلف، یہاں تک کہ بجلی اور گیس کے بل بھی خود ہی بھر آیا کرتی تھی اور اماں کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کم از کم روز کی چک چک سے تو جان چھوٹ گئی تھی۔ ہر کام کے عوض نبیل کا کوئی نہ کوئی مطالبہ اور اماں کی مجبوریاں میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے جب باہر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تو اماں کی ٹینشن اور نبیل کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اماں دل ہی دل میں اعتراف کرنے لگی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے زیادہ ان کا خیال رکھتی ہوں، لیکن جب اماں یہ غور کرتی کہ گھریلو معاملات، چال ڈال، کھانے پینے، سونے جاگنے کے حوالے سے میرے معاملات ایسے نہیں کہ میں اگلے گھر جا کر ان کا نام روشن کر سکوں گی، تو وہ بے چین ہو جاتی اور میری تربیت کے لیے کمر کس لیتی۔ میرا 10 بجے سو کر اٹھنا انہیں کھٹکنے لگتا، کم وقت اگلے گھر جائے گی تو کون اتنی دیر تک سونے دے گا؟ دن چڑھ رہا ہے اور ابھی تک پڑی اینٹ رہی ہے۔ اماں نے میری کمر پر دھموکا جھڑا۔ صبح صبح میں ایسی ناگہانی کے لیے تیار نہ تھی، سو بلبلا کر بولی، دیکھیں اماں، یہ مارنے پیٹنے والے کام نہ کیا کریں، اب میں بڑی ہو چکی ہوں اور الحمدللہ گریجویٹ ہوں، سب کچھ یہیں درا کا درا رہ جائے گا، جب آگے جا کر کھلے لگیں گے۔ اماں نے ڈرایا، کون لگائے گا کھلے؟ میں نے کان پہ سے مکھی اڑائی، جس کے تو پلے بندھے گی۔ میں نے ہنسی میں بات کو اڑا دیا، انیلا اور صدف کو بھی آپ یہی کہا کرتی تھی، بھول گئی؟ صدف کے سسرال میں صبح صبح اٹھ کر ساس صاحبہ کے کمرے میں جانے پہ کیسا اعتراض ہوا تھا؟ بہو صاحبہ چین سے اپنے کمرے میں کیوں نہیں ٹکتی؟ صبح ہی صبح نیند خراب کرنے آ جاتی ہے، اور انیلا پہ تو باقاعدہ الزام لگ گیا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر ہی ناشتہ مانگنے پہنچ جاتی ہے، حالانکہ آپ کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق وہ تو تابعدار سگڑ بہو کی طرح سب کے ناشتے کی خبر گیری کرتی تھی، لیکن منہ کی کھانی پڑی میری پیاری اور بولی، اماں یہ ایڈوانس دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، سسرال والے بھی دیر تک سوتے ہیں اور بہو بھی ایسے پسند کرتے ہیں جو سویرے سویرے آ کر تلاشیاں نہ لے اور جلے پیر کی بلی کی طرح نہ پھرے۔ وہ دور گئے جب میاں منہ اندھیرے ہی کمرے سے بھاگ جایا کرتے تھے اور بہویں چھپ کے کمرے سے نکل کر ساس یا چھوٹے نند دیوروں کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور ایک کونے میں بیٹھ کر اونگنے لگتی۔ بچے سو کر اٹھتے تو سمجھتے بھابھی حضور رات بھر اسی کونے میں یہی شغل فرماتی رہی ہیں۔ اماں نے میری لتر لتر چلتی زبان پر سر پکڑ لیا اور میں ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صدف اور انیلا کا روز آنا اور روزانہ اماں کی ان سے گسر پسر کا نتیجہ آئے روز نئے نئے مہمانوں کی آمد کی صورت سامنے آیا۔
میں نے ان کاموں میں ذرا بھی کنسوئیاں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ مجھے شادی سے دلچسپی نہیں تھی، مجھے شادی سے 100% دلچسپی تھی۔ میرا ایک آئیڈیل تھا، ایک خوبرو، ضدی، ہردرم اور اپنی بات منوانے والا شخص کا پیکر۔ بظاہر یہ پیکر میری شخصیت کا عکس تھا، وہ پیکر جس میں نے خود کو صنف مخالف کے روپ میں دھارا تھا۔ اس روز میں بہت خوش تھی، میری تمام سہیلیاں مجھے گھیرے بیٹھی تھیں۔ اماں نے 2 بڑے داماد بھی اچھے ہی ڈھونڈے تھے، سو میرے لیے بھی اچھا ہی بھر دیکھا ہوگا۔ میں اندر تک شانت تھی۔ تبھی میری سہیلیوں نے صدف اور انیلا سے پوچھا کہ موصوف کا نام تو بتا دے، اماں کو تو وہ نام لینا ہی نہیں آتا تھا۔ مضراب محمود، صدف نے بتایا۔ مضراب مجھے کچھ زنانہ سا نام لگا، لیکن میری ساری سہیلیاں نام سن کر چلا اٹھیں کہ نام مختلف اور اچھا ہے۔ باقی کے دن خواب دیکھتے ہوئے پر لگا کر اڑنے لگے۔ انیلا اور صدف رہنے کے لیے آ گئی تھی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اپنی شادی کی زیادہ تر تیاریاں میں نے خود کی۔ انیلا اور صدف کی نہ تو چوائس اتنی اچھی تھی اور نہ ہی ان میں اتنا اعتماد تھا جتنا مجھ میں ہے، کیونکہ تعلیمی قابلیت میں بھی اور بچپن سے باہر کی ہوا لگنے کی بدولت میں زیادہ پر اعتماد تھی، سو ان میں سے جو بھی بازار جاتا مجھے ساتھ ضرور گھسیٹتا۔ اماں بھی میری خریداری سے مطمئن رہتی۔ حیرت انگیز طور پہ نبیل نے بھی میری شادی کی تیاریوں میں حصہ لیا، بلکہ اچھی خاصی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ اللہ کر کے میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی کو ارمان ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اداس ہونے کی کوشش کروں، مگر میں خوش اتنی تھی کہ اداسی نامراد میرے قریب ہی نہ پھٹکتی تھی۔ اس خوشی کی سب سے اہم وجہ کہ میں کسی کے لیے خاص بننے جا رہی تھی۔ میں اپنی ہمجولیوں کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی اور ان کی چھیڑ چھاڑ پہ میرے دانت نکل رہے تھے۔ تبھی میری بہنیں منہ بسورتے ہوئے نظر آ گئیں۔ پھر اماں نے آ کر مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور تب میں نے محسوس کیا جو محاذ میں اماں کے ساتھ قائم رکھتی تھی وہ دراصل ہماری محبت تھی، یا محبت کا کوئی انداز تھا۔ میں اماں کے دان پان سے وجود سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ یہ خیال ہی روح کو نوچ رہا تھا کہ اب اماں بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ نبیل کی طبیعت میں جو لاپرواہی تھی وہ تو نہیں بدلنا تھی۔ میں نے جو رونا شروع کیا تو چپ کرانا ہی مشکل ہو گیا۔ ادھر اماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے اماں، مجھے معاف کر دینا۔ تو میرے گھر کی رونق تھی، آج وہ رونق میرے آنگن سے رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے۔ اللہ تجھے اس گھر میں ہمیشہ خوش رکھے۔ اماں مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، ہم جلد ہی نبیل کی شادی کر دیں گے، ان کے گھر میں پھر سے رونقیں آ جائیں گی۔ صدف نے اماں کو اور مجھے بیک وقت دلاسا دیا۔ نبیل کی شادی تو کرنا ہی ہے، مگر نمرہ کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ میری بیٹی ہی نہیں بیٹا بھی تھی۔ اماں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں پھولی نہ سمائی اور اماں کے گلے میں بائیں ڈالتے ہوئے بولی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ جب آپ حکم کریں گی آپ کا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرے گا۔ کون سا والا بیٹا؟ میری سکیوں نے مجھے چھیڑا۔ میں ذرا شرمندہ سی ہوئی، یعنی ابھی گئی بھی نہیں بنو اور ابھی سے اتنا مان ہے موصوف پہ۔ اب میں کیا کہتی، کمرہ لمحوں میں زعفران زار بن گیا تھا۔ اماں بھی مسکرانے لگی تھیں۔ تمام روایتی رسوم کے بعد میری سسرالی خواتین نے مجھے میرے بیڈ روم میں پہنچا دیا، جو میرے جہیز کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ فرنیچر کی سادہ سی آرائش سے دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے اچرتی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا، پھر میں نے خود پہ غور کیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ یوں بے وقوفوں کی طرح بیٹھ کر میں کیوں وقت ضائع کر رہی تھی؟ کیا نئی زندگی کی ابتدا کے لیے میرا ذہن اوج درجے کی ان روایتی حرکتوں کے لیے تیار تھا؟ میرے اندر سے جواب آیا، نہیں۔ جس شخص کو میں جانتی تک نہیں، اس کے حوالے خود کو چپ چاپ کر دینا کتنا عجیب لگتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری ساری شرم و حیا رفو چکر ہو گئی اور میں نے بڑے اطمینان سے میک اپ اور زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ مضراب محمود پڑھا لکھا ہے اور اس کی اسپیئر پارٹس کی بہت بڑی دکان ہے۔ جو شخص بڑے صنعتی اداروں سے ڈیلنگ کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اسے گفتگو کا سلیقہ نہ آتا ہو؟ وقت کی سوئیاں رک رک کر چل رہی تھیں اور نئے نئے خیالات دبے پاؤں میرے نزدیک آ رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور محترم اندر تشریف لے آئے، چہرے پہ عجیب کی سیانی سی ہنسی سجائے۔ سفید چکن اور پاجامے میں ملبوس وہ شخص میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مجھے سلام کیا اور میرے نزدیک آ گیا۔ دراصل میں اپنی بہنوں کو نیک دے رہا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ میری بہنوں کو میری شادی کا بہت ارمان تھا، مگر میں شادی پہ آمادہ نہیں تھا۔ یہ مجھ سے کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے؟ سوچتا تھا نہ جانے آنے والی کیسی ہو، کہیں وہ ہم بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے دور نہ کر دے، مگر اب یہ بھی ممکن نہیں تھا، وہ مجھے گوارا ہی رکھتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور میرے سر پہ سہرا سجا ہی دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر کسیانے سے انداز میں ہنسا، اب یہاں پر منحصر ہے کیسے ان رشتوں کو نبھاتی ہیں۔ میری 5 بہنیں ہیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں اور 3 مجھ سے چھوٹی ہیں۔ امی نے آپ کا انتخاب کیا تو ضرور آپ میں کچھ صلاحیتیں دیکھی ہوں گی۔ میں نے تو آپ کے متعلق کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، سب کچھ گھر والوں پہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ میرے گھر والوں کو خوش رکھیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، یعنی کہ میں بلا واسطہ نہیں بالواسطہ تم تک رسائی حاصل کروں گی۔ میں اس کی گفتگو پہ اندر ہی اندر تلملا رہی تھی۔ ارے میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ اس کی وہی کسیانی سی ہنسی جس سے مجھے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ میرا نام مضراب محمود ہے، میں سیدھا سادہ سا شریف بندہ ہوں۔ آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی
عورت! میں چلا کر احتجاج بھی نہ کر سکی۔ آپ پہلی خاتون ہیں اور شاید آخری بھی۔ اس نے ایسی کسیانی ہنسی سے کہا تو میرا دل لہو لہان ہو گیا۔ اگر وہ یہی جملے کسی اور طرح سے کہتا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ مخمل کی ڈبیا نکالی اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میری طرف سے آپ کی رونمائی ہے، بس جلدی میں تو یہی بن سکی تھی۔ اگر آپ کو کچھ اور پسند ہوگا تو میں لا دوں گا۔ اور میں نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی کہ جو مرد اپنی بیوی کو رونمائی میں انگوٹھی دیتا ہے وہ کس خصوصیات کا مالک ہوتا ہے، مگر لاکھ کوشش کے میں یاد نہ کر پائی۔ اس کا تحفہ دینے کا انداز ہی اتنا نرالا تھا کہ میری سوچ جامد ہو کر رہ گئی۔ اس نے شاید میرے پٹکنے کے انداز کو نوٹ کر لیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں خود پہنا دیتا ہوں۔ اف، اتنی عاجزی میری برداشت سے باہر تھی۔ آپ کچھ بول نہیں رہی؟ بولتا تو میں بھی زیادہ نہیں ہوں، بس آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ آخر اس خاموشی کو کسی ایک نے تو توڑنا ہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں ٹھوس سی بیٹھی رہی اور سوچتی رہی، کیا کوئی شخص اتنا بدو بھی ہو سکتا ہے؟ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں سنگار سے پاک کیوں ہوں۔ آخر وہ کچھ تو احتجاج کرتا، لان تان کرتا، ناراض ہوتا یا پھر سراہتا، کچھ تو کہتا۔ لگتا ہے آپ بہت تھک گئی ہیں۔ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ارے یہ سب سامان کون رکھ گیا تھا؟ اس کی نگاہ میز پہ رکھی اشیاء کی طرف اب گئی تھی۔ لگتا ہے یہ میری بہنوں کی کارگزاری ہے، شاید یہ بھی کچھ رسم ہوتی ہو۔ اس کی لا علمی تھی یا جان بوجھ کر بن رہا تھا، دونوں میں سے جو بھی وجہ تھی مجھے سخت زہر لگ رہی تھی اس کی باتیں۔ لڑکیوں کو تو ویسے بھی بہت پٹیاں پڑھانے والی مل جاتی ہیں، مگر میرا تو کوئی قریبی دوست نہیں ہے جو مجھے یہ سب کچھ بتاتا۔ آپ کو تو ان سب رسومات کا علم ہوگا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا تو میں جل کر خاک ہو گئی اور میرا دل چاہا کہوں، جی ہاں، میں تو 10 کو بھگتا کر آئی ہوں۔ مٹھائی میں کون سی چیز آپ کی فیورٹ ہے؟ بجائے کچھ اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنے کے اس نے سارا ڈبہ ہی میرے آگے کر دیا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میری قسمت پھوٹ چکی ہے اور میرے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ یا تو یہ شخص بننے کی کوشش کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے۔ اگر واقعی مسٹر عاجز و خادم ہے تو زندگی تو ہو گئی فلاپ۔ میں تنک کر اس کے نزدیک سے اٹھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ رکھ کر فوراً میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی کمزور تھی کہ میں ہلکے سے جھٹکے سے چھڑا سکتی تھی، لیکن دانستہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آرام کر لیجیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تو پہلے ہی ایسے حالات دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی اتنی بے اتنائی پہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں خود بھی سمجھ نہ پائی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں جو مزراب کے آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوگی پھر، اب نہ جانے کیوں اس کی سرد میری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے آپ رو رہی ہیں؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گیا اور اس کا پریشان ہونا مجھے پہلی بار کچھ اچھا لگا۔ کم از کم اس پریشانی کا محور صرف اور صرف میں تھی۔ وہ میرے نزدیک آ گیا۔ اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو آرام کر لیجیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے نہایت سادگی سے یہ جملے کہے اور اپنی چکن وغیرہ اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر وہ کمرے سے ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ میں تکیے میں منہ گسیڑ کر لیٹ گئی اور چھپکے چھپکے اپنی قسمت پہ آنسو بہانے لگی۔ پھر جیسے اس نے لائٹ آف کی میری ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ ظاہر ہے کمرے میں آرام کرنے کے لیے فقط ایک یہی بستر تھا، اور جب اس نے یہ پوچھا اگر آپ پسند کریں تو میں یہاں لیٹ جاؤں تو میرے سارے یہ انداز سے غلط ہو گئے اور میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو میں ادھر صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں، ویسے بھی دن تو نکل ہی چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف جانے لگا تو میں تنک کر بستر سے اٹھ گئی۔ اگر میری وجہ سے آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو میں ادھر صوفے پہ لیٹ جاتی ہوں۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لہجے میں ترشی تھی۔ وہ حق تک میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ کہتے ہوئے میں صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ نیند تو مجھے کیا آنی تھی، بس کروٹیں ہی بدلنا تھی، چاہے بیڈ ہو یا صوفہ۔ میں نے آنکھیں میچ لی تھی۔ میں اس فلاپ منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر آنکھوں میں جو ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں وہ نیند کو کوسوں دور بھگا رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جو میں نے اتنی دیر سے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، دل کھول کر روئی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کمرے کا دروازہ ظاہر ہے کھلا ہوا تھا، اس لیے میری شادی شدہ نندیں کمرے میں آ گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی آ گئے اور کنواری نندیں بھی۔ شور سے میری آنکھ کھلی تو بڑی نندیں بچوں کو شور کرنے اور چیزوں کو چھیڑنے سے روک رہی تھی۔ اتنے سارے افراد کو اپنے سر پہ دیکھ کر پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ ماشاءاللہ روز ہی 10 بجے سو کر اٹھتی تھی، وہ بھی فقط اماں کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد۔ پھر یکدم ہی میرا ذہن بیدار ہو گیا۔ اب میں اماں کے گھر میں نہیں تھی۔ ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، 11 بج رہے ہیں، ناشتہ کر لیں پھر سو جائیں۔ یہ میری بڑی نند تھی جو خواہ مخواہ ہی خوش مزاجی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تم لوگ بچوں کو لے کر باہر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ دوسری والی نند میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پہ مہندی
رچ کر رچی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار مہندی لگائی تھی۔ مہندی کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس سے قبل میں عام لڑکیوں کی نسبت اپنے ہاتھوں کو بڑے اور مردانہ ہی سمجھتی تھی، لیکن آج اپنے ہاتھوں کا حسن دیکھ کر میں خود بھی حیران تھی۔ یہ چوڑیوں اور مہندی کا حسن تھا، یہ واقعی مجھ پر بہت روپ چڑھا تھا۔ ہم نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ ہمیں فریش ملیں گی، لیکن ابھی تو آپ… جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ زمینی انداز میں مسکرائی۔ میں کچھ خجل سی ہوتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں جانے کے بعد میرے ذہن میں رات کی باتیں تازہ ہو گئیں اور میں مزراب کی شخصیت میں الجھنے لگی۔ رات اس نے مجھ پہ ذرا بھی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ آخر وہ مجھ سے ہر بات پوچھ پوچھ کر کیوں کر رہا تھا؟ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ شخصی لحاظ سے کتنا کمزور، دبو اور بیوقوف تھا۔ میں نے شاور لے لیا تھا، وہیں کونٹی پہ میرا سادہ لباس اور ایک عدد نائٹی بھی لٹک رہی تھی۔ میں نے وہ سادہ کاٹن کا سوٹ پہن لیا۔ جب واش روم سے باہر نکلی، سینٹر ٹیبل پہ ناشتے کے انواع اقسام کے لوازمات رکھے تھے۔ رات کا تمام کھانے پینے کا سامان وہاں سے غائب تھا۔ مزراب صاحب صوفے پر استادہ تھے۔ گرے کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ رات کی نسبت نکھرا ستھرا سا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر مجھے یکدم حیا سی آ گئی اور میں جو تولیہ بالوں میں لپیٹے بنا دوپٹے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ یہ میری اچانک لاشعوری حرکت تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ بال کھول کر سکھاؤں، لیکن میرا ارادہ بامتے ہوئے اس نے کہا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے ناشتہ کر لو پھر بال بنا لینا۔ مجھے اس کے اس خشک رویے پہ تپ چڑھ گئی۔ اس کی رات والی ساری زیادتیاں تازہ ہو گئیں۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے جس بات پہ ناراض ہو، مگر تم فکر نہ کرو۔ میں جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ پلٹ کر اسے دیکھوں۔ آئینے میں نے اسے دیکھا، وہ یہ کہہ کر سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ رات کی نسبت اس وقت وہ خاصا پر اعتماد لگ رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے سے چلا گیا۔ میں ناشتے کی ٹیبل پہ آ گئی۔ اس وقت میں ایک پیالی چائے ہی پی سکی تھی، وہ بھی ٹھنڈی اور بد ذائقہ۔ اس کے لفظوں کی بازگشت مجھے اب بھی شرمسار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی بات کو اس نے کس قدر معمولی انداز میں کہہ دیا تھا، اس پہ میرا کیا تاثر پڑا ہے؟ میں جانے کب تک اس بات پہ غور و فکر کرتی، مگر میری وہی دونوں نندیں پھر سے میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ہمارا بھائی آپ کو کیسا لگا؟ ہما نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دیتی، میں تو خود الجھی ہوئی تھی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ امبرین نے ہنس کر کہا، پھر کہنے لگی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی تم دونوں ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرو گے، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں اتنا ضرور بتا دو کہ وہ ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، ہمارے ساتھ کھیلا کودا ہے، اسی وجہ سے فطرتاً شرمیلے مزاج کا ہے اور نہایت ہی سادہ ہے۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اس لیے مزراب تمہیں عام لوگوں سے مختلف لگے گا۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے باہر کی دوستیاں نہیں پالی۔ ہم سب بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں، مگر لحاظ اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ہم بہنیں تو پھر بھی ایک دوسرے سے فری ہو جاتی ہیں، لیکن مزراب ہم سے بھی محتاط ہی رہا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ خاندانی اور نیک سیرت لڑکی لائیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون اسی طرح برقرار رہے۔ تمہاری بڑی دونوں بہنوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ایک تو میرے سسرالی رشتہ داروں میں ہی آئی ہیں۔ انہی کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہمارا دھیان تمہاری طرف آیا تھا۔ ہمیں امید ہے تم ہمارے گھر کا سکون قائم رکھو گی اور امی ابو کا مزراب کی طرح ہی خیال رکھو گی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ دوپہر تک میری بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ مجھے 2-3 گھنٹے کے لیے جانا تھا، کیونکہ رات کو ولیمہ تھا۔ صبح سے میری ساس میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب تب لگا جب جاتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا تو وہ ذرا جھیم کر بولیں، ہما اور امبرین کو میں نے تمہارے پاس بھیج دیا تھا۔ نئی نویلی دلہنوں کے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آئی۔ اپنی ساس کی شرم پہ مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری بڑھاپے میں اتنی ادب لحاظ والی تھیں، جبکہ مجھے تو ایک بار بھی شرم نہیں آئی تھی۔ لیکن خیر، جو کچھ بھی تھا، گھر کا ماحول میری ساس کے زیر اثر تھا۔ اسی وجہ سے مزراب محبود بھی شرمیلے مزاج کے تھے۔ میں راستے بھر مختلف نتائج نکالتی رہی۔ کیا بات ہے تمہاری بالکل بولتی بند ہو گئی؟ منال نے مجھے چھیڑا۔ میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ بات کا کوئی سرا ہی نہ نکال سکی۔ اماں نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ انیلا، صدف اور منال کی چھیڑ چھاڑ میں وقت گزر گیا۔ شام کو مجھے مزراب کی بہن لینے آ گئی۔ وہ مجھے سیدھا بیوٹی پارلر لے گئی، پھر وہیں سے ہم میرج ہال چلے گئے۔ ولیمے کا فنکشن بالکل سادہ سا تھا۔ مختصر سے مہمان تھے، مرد حضرات کا علیحدہ انتظام تھا اور خواتین کا علیحدہ۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو لڑکا لڑکی ولیمے کے روز اکٹھے بیٹھتے تھے۔ میری سہیلیاں مزراب سے ملنا چاہتی تھیں، لیکن ایسا موقع ہی نہ بن سکا اور وہ تشنہ خواہش لیے چلی گئیں۔ رات گئے ہم لوگ بھی گھر آ گئے۔ میں مزراب کے ہمراہ گاڑی میں تھی، ساتھ ہی ساس سسر اور ایک نند بھی تھی۔ اسی وجہ سے راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ گھر آنے کے بعد سبھی تھکے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مزراب اندر نہیں آیا تھا۔ میں چاہتی تو چینج کر لیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں مزراب کی نظروں سے اپنی ستائش چاہتی تھی۔ آج سبھی نے
میری بہت تعریف کی تھی۔ بقول منال کے نکاح والے دن سے زیادہ میں آج اچھی لگ رہی تھی۔ فالسی رنگ کا کامدار غرارہ واقعی مجھ پہ بہت اٹھ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، تھوڑا سا پف کیا۔ میرا میک اپ ابھی تک تر و تازہ تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب یہ مزراب اندر آیا، اس نے بلیک 2 پیس پہن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے سلام کیا۔ آج وہ بہت مختلف اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اچانک دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں سیدھی ہو بیٹھی، پھر وہ میری نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ میرے من میں ہلچل ہونے لگی۔ میرا خیال تھا وہ میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے گا، لیکن اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے اسی سادگی سے کہا، نہ جانے خواتین اتنا میک اپ کیوں تھوپتی ہیں، مجھے تو سادہ چہرے اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس کے انداز میں طنز نہیں تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا، جبکہ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں میک اپ پسند نہیں ہوتا، لیکن جب میں کل بنا میک اپ کے تھی تب تو اس نے اس قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی دلہن بنا میک اپ کے تیار نہیں ہوتی۔ میں نے قدرے روکھا سا جواب دیا، ساتھ یہ بھی جتا دیا کہ میں 2 دن کی دلہن ہوں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اگر آپ کو میک اپ پسند ہے تو میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ اس کی مفاہمت مجھے ایک آنکھ نہ بھائی۔ بندے میں کچھ تو کوالٹی ہونی چاہیے، پسند ناپسند، مرضی یا نہ مرضی۔ یہ کیا کاٹ کے الو کی طرح بیوی کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ 2 بجنے والے ہیں، رات کافی ہو رہی ہے، آپ چینج کر لیں، میں بھی چینج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس سے اٹھ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں بھی جوں کی توں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ سی قمیض شلوار میں واش روم سے نکلا تو مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولا، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا مطلب؟ میں انجان بنی۔ ظاہر ہے آپ نادان تو نہیں ہیں اور نہ ہی بچی ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ گئے اور آہستگی سے میرے کان کا آویزہ چھیڑتے ہوئے بولا، اگر تھکی ہوئی ہو تو میں ہیلپ کروا دوں؟ کل تو آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا، میری زبان بھلا کب تک رک سکتی تھی؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، کل آپ نے سب کچھ خود ہی اتار پھینکا تھا، میں بھلا کیا ہیلپ کرا تھا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے خود سے قریب کر لیا۔ آپ نے تو کل اس قابل ہمیں سمجھا ہی نہیں، اب میرے لیے کیا حیثیت ہے ان باتوں کی؟ میرے دماغ میں چناکا سا ہوا۔ میں تو اسے بدھو سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو گناہ مسنا نکلا۔ وہ آہستہ سے ہنسا، پہلے اپنے متعلق کچھ غلط فہمیاں دور کر دوں۔ مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے آپ کے متعلق، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر آپ کا رویہ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے مجھ سے؟ مجھے بے حد چپکی محسوس ہوئی۔ میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ بھی سو جائیے اور میں بھی سو رہی ہوں، میں نے یکدم اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں مینچ لی، میری کنپٹیاں سلگ رہی تھی اور مجھے خواہ مخواہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی نخرے دکھانے کی؟ اتنا دبو اور کمزور مرد، تبھی تو وہ ہر معاملے کو میرے سر تھوپ رہا ہے۔ اتنا صبر و استقلال آج سے پہلے میں نے کسی مرد میں نہیں سنا۔ نہ جانے یہ آزمائش میرے پلے کیوں بن گئی؟ میں نے آنکھیں کھول کر یوں ہی جائزہ لینا چاہا۔ مزراب محمود سے آنکھیں چار ہوئیں، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں سمجھ چکی تھی اس کا سارا مسئلہ حوصلے کی کمی ہے۔ اس چیز نے مجھے بے حد دل شکستہ کیا تھا۔ میں تو زندگی میں اس سے کبھی نخرے بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ نخرے کا مطلب تھا اس چیز سے ہاتھ دھو لینا۔ ابھی میں خیالوں کی رو میں بہہ رہی تھی کہ کسی نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی اور یکدم آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور مزراب میرے بالکل نزدیک، اتنا کہ میں کچھ بول نہ پائی۔ صبح مجھے کوئی اٹھا رہا تھا۔ مجھ پہ اس وقت نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ باوجود چاہنے کہ میری آنکھیں کھل کر ہی نہ دیتی تھیں۔ کسی بھاری سے ہاتھ نے میرا گال تھپ تھپایا، تب مجھے جھنجھلا کر آنکھیں کھولنا پڑیں۔ یہ میرے شوہر نامدار تھے۔ میرا جی چاہا کہوں، ایک نئی نویلی دلہن کو ایسا جگایا جاتا ہے۔ ادھر وہ چہرے پہ بیزاری لیے کہہ رہے تھے، وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ابھی کوئی کمرے میں آ جائے گا، کم از کم اپنا حلیہ تو درست کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ میں باہر آئی تو مزراب کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے بیڈ کی چادر درست کی، اپنا زیور ڈبوں میں رکھا، رات کے کپڑے ہینگر میں لٹکائے، تبھی میری نند اندر آ گئی۔ آپ ناشتہ یہیں کریں گی یا ہم سب کے ساتھ؟ سب کون؟ میں پوچھ تو نہ سکی، لیکن شاید اس نے میرے چہرے پر یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ امی اور ہم بہنوں کے ساتھ، کیونکہ مزراب اور ابو تو جا چکے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کر لوں گی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور اس کے ساتھ ساتھ باہر آ گئی۔ پہلی بار میں گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ 4 کمروں پہ مشتمل یہ گھر کوئی 7-8 مرلے کا ہوگا۔ 2 کمروں کے آگے درمیانہ سا برآمدہ تھا اور اس کے بعد چھوٹا سا صحن۔ صحن کے ایک طرف کچن اور باتھ روم تھا، دوسری طرف میرا کمرہ تھا بمیں اٹیچ باتھ، اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے گھر میں داخل ہونے کے لیے راہداری تھی، جہاں میں نے موٹر سائیکل کھڑی دیکھی تھی جو اس وقت نہیں تھی، یقیناً وہ مزراب کے استعمال میں ہوگی۔ گھر کی کنڈیشن اور ساز و سامان ان کی اچھی حیثیت کا پتہ دیتا تھا۔ میں سلام کرتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ وہ سب برآمدے میں بیٹھی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی دسترخوان بچھ گیا۔ کل سے ناشتے پہ امی ابو تم اور مزراب ہوگے۔ میں نے اپنی بڑی نند کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں خود بھی اپنی اس حرکت پہ حیران تھی۔ میں جو پٹاخ سے جواب دے دیتی تھی، اب بنا بولے کیسے رہ رہی تھی۔ ارے بھئی، ہم تینوں تو آج شام کو اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر تو تم ہوگی اور امی ابو،
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتے پہ گپ شپ ہوتی رہی، میں چپ چاپ صرف مسکراتی رہی۔ دن ایسے مصروفیات میں پر لگا کر گزر گیا۔ شام کو نبیل کھانا لے کر آیا تو میں حیران رہ گئی، کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ بریانی، شامی کباب، کڑھائی گوشت، سلاد، رائتا۔ یہ سب اماں کے ہاتھ کا تو نہیں تھا، صدف آئی ہوئی تھی، اس نے بنایا ہے سب کچھ، نبیل نے بتایا۔ وہ ادھر ہی رکے گی، شاید میں صبح کا ناشتہ بھی لے آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو خرچے کرنے کی، میں نے نبیل کو ڈانٹا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہو، میں نے نبیل کو گھورا۔ نبیل اور مزراب کے درمیان بس دعا سلام ہی ہو سکی۔ نبیل چلا گیا تو مزراب نے اس سارے کھانے کو دیکھا جو میں کچن میں رکھنے جا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس تکلیف کی؟ یہ سب کچھ تو یہاں بھی بنتا رہتا ہے، یہ سب کچھ میں نے کہہ کر تو نہیں منگوایا۔ میرے لہجے میں تلخی سی تھی۔ مزراب خاموش ہو گیا، اسے شاید زیادہ تو میں کی عادت نہیں تھی۔ میں بھی خاموشی سے برتن کچن میں لے آئی۔ رات کو سب نے یہی کھایا اور ہمارے گھر کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھا کر نندے چلی گئی، مزراب اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں جو جویریہ ماریہ کے ہمراہ اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھی رہی۔ گپ شپ ہوتی رہی، درمیان میں نے دوبارہ چائے بھی بنائی۔ رات کافی ہو رہی تھی۔ جویریہ ماریہ، تم لوگوں نے صبح اسکول بھی جانا ہے، اور نمرا بیٹا تم بھی جا کر آرام کرو، مجھے بھی ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ امی کے کہنے پر ہم سب باری باری اٹھ گئے۔ میں کمرے میں آئی تو وقت دیکھ کر مجھے بھی حیرانی ہوئی، 12:30 بج رہے تھے۔ مزراب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ اتنی دیر سے تم کہاں تھی؟ ظاہر ہے وہ میرے انتظار میں ہی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر میری یہ خوش فہمی فوراً ہی دور ہو گئی۔ جب میں بستر کی طرف بڑھی تو اس نے عام سے انداز میں کہا، لائٹ آف کر دو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور لیٹ گیا۔ اتنی دیر سے کیوں جاگ رہے تھے؟ سو جاتے، میں نے لیٹتے ہوئے کہا تو مزراب نے میری طرف کروٹ لے لی اور مجھے خود سے قریب کر لیا۔ تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی؟ اس کی یہ سرگوشی میرے من کے تار ہلانے لگی۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں نے اترا کر پوچھا۔ شاید میں اپنی تعریفیں سننا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں۔ مزراب کا لہجہ بوجھل اور نشیلا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات خاموشی سے سرکتی چلی گئی۔ آج صبح پہلے میری آنکھ کھلی تھی۔ مزراب بے سود سا ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے خدوخال جاذب نظر تھے۔ بندہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ میں مسکرائی اور بال سمیٹتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ کیوں نہ آج موصوف کو اس طرح جگایا جائے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں، یعنی کوئی رومانٹک سا انداز یا کوئی شرارتی انداز۔ مگر واش روم سے نکلتے سارا رومانٹک اور شرارتی انداز دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب میں نے کمرہ خالی پایا، یکدم ہی میرا موڈ آف ہو گیا۔ میں نے بال جھٹک کر پیچھے کیے، تب ہی میرے بالوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں ڈر کر جو اچھلی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ پیچھے ہی مزراب کھڑا تھا۔ صبح بخیر، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، اچانک کہاں سے آ گیا؟ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یوں ہی بس، میں نے سر جھٹکا اور خفیف سا مسکرا دی۔ ڈر گئی تھی مجھ سے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اتنے بھی ڈراونے نہیں ہیں آپ، یعنی کچھ ڈراونا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہا یہ لمحے یوں ہی تھم جائیں۔ بتاؤ نا، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں ہوں؟ میں جو اس سے کسی پیار بھری بات کی توقع کر رہی تھی، یکدم بیزار ہو گئی۔ کیا ان لمحات میں ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ مثلاً؟ وہ دلچسپی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یعنی اب یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا؟ میں نے سر داغ کھینچی تو وہ ہنس پڑا۔ ظاہر ہے بات تم نے شروع کی ہے، اور میں نے سوچا اگر میں جلد کلس کر ایک طرف بیٹھ گئی تو مزراب کی مجھ سے دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میں اس کی توجہ کا مسحور ہوں، اس لیے اپنی بیزاری پر قابو پا کر بولی، یہ بتائیں میں آپ کو کیسی لگی؟ کیا مطلب؟ جیسی تم ہو ویسی ہی لگی۔ ظاہر ہے تمہیں یہاں مشترکہ پسند سے ہی لایا گیا ہے۔ اوف، میں اس کے جواب پہ جھنجھلا گئی۔ میرا مطلب ہے پہلے دن سے اور اب تک۔ پہلے دن مغرور سی، دوسرے دن روٹھی ہوئی، تیسرے دن گمسم، اور آج چوتھا دن ہے کچھ بیوقوف سی۔ کیا مطلب؟ میں چلا پڑی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ ایک بھی دن آپ نے میری شخصیت کی صحیح ترجمانی نہیں کی، اور یہ بتائیں میں نے آج کیا بیوقوفی کی ہے؟ یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہی ہو، تمہیں ناشتے کی فکر ہی نہیں۔ مجھے 7:30 بجے جانا ہوتا ہے۔ وقت میں نہیں آپ ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ میں اپنے اصل موڈ میں آ چکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ایک ہی بات ہے، میرے بالوں کو چھیڑتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا۔ میں بالوں کی چوٹی بنا کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ میرا ذہن عجیب سی سمت پرواز کر رہا تھا۔ وہ سمت میرے لیے کچھ نامانوس بھی نہیں تھی۔ وہ سارے ڈرامے جن میں نے ہیرو کا کردار کیا تھا، میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر میں مرد ہوتا تو کتنا انجوائے کرتا ان لمحے کو، اور اس لڑکی کو اپنے پیار بھرے جذبات کا کتنی خوبصورتی سے یقین دلاتا کہ وہ میری جیون ساتھی ہونے پہ فخر کرتی ہے۔ مگر یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں تو کیا تھی؟ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا تھا۔ مجھے کیا ٹھوس سا مرد ملا تھا؟ جویریہ اور ماریہ اسکول چلی جاتی تھی، گھر پر میں اور امی ہوتے تھے۔ امی کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی،
میرا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا۔ مضراب صبح کا گیا رات کو آتا، رات اسی معمول سے گزرتی۔ اگر میں کسی روز مضراب کا ہاتھ پکڑ دیتی یا کروٹ بدل لیتی تو وہ چپ چاپ سو جاتا، نہ کوئی شوق، نہ دلچسپی، نہ لکھاوٹ، کیسی روکھی پھیکی سی زندگی گزر رہی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ نبیل مجھے لینے آ گیا۔ وہ سخت پریشان تھا، اماں کو بخار ہو گیا تھا۔ میں نبیل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھی اور جو بے دلی اور بیزاری مجھ پر طاری تھی سب بھول گئی۔ میرے آنے کے بعد مضراب بھی اماں کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ 2 دن بعد وہ 2 بار آیا۔ پہلے کی نسبت اماں کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ اماں کا اور نبیل کا خیال تھا کہ مضراب مجھے آج ضرور ساتھ لے جائے گا، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں آیا۔ جس سے اماں اور نبیل کو تو بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ مجھے پورے 7 دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے۔ ایک بھی دن اس نے نہ تو مجھے فون کیا تھا، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ بس اماں کے سامنے ہی جو دعا سلام ہو جاتی بس وہی ہوتی تھی۔ پھر اماں مضراب کے بیٹھتے ہی مجھے اس کی خاطر تواضع کے لیے دوڑائے رکھتیں۔ کیا میں اس کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ مضراب کا رویہ اکثر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی ذات میں کتنا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ مجھے مضراب سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے یہ افسردگی کب تک قائم رہتی کہ اچانک موسم نے پلٹا کھایا۔ آسمان پہ امٹتی کالی بدلیاں اور تیز ہوائیں، اور پھر چاچو چاٹ برستا ساون کا جیسے آغاز ہو گیا تھا۔ بارش بھی ایسی ہوئی تھی کہ ہر شے نکھر گئی تھی۔ ہوا کی ٹھنڈک سے کپ کپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں دوڑ دوڑ کر اماں کے گملے اٹھا کر سین میں رکھ رہی تھی۔ اس وقت اماں اور میں ہی گھر میں اکیلے تھے۔ اماں برآمدے میں بیٹھی مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پگلی، ٹھنڈ لگ جائے گی تجھے، 2 گھنٹے سے بارش میں نہا رہی ہو، ہوا بھی تیز ہے۔ اماں، میں تمہارے گملوں کو نہلا رہی ہوں، دیکھنا کیسی کونپلیں پھوٹیں گی، سارے گملے بھر جائیں گے۔ اچھا بس کر، نبیل آتا ہی ہوگا، تلی ہوئی مچھلی لے کر آ رہا ہے وہ، تو جلدی سے نہا کر کپڑے بدل لے، شاید آج مضراب بھی تجھے لینے آ جائے۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں اپنی دھن میں مگن چالیاں کاٹ رہی تھی۔ میں نہانے چلی گئی۔ بسنتی رنگ کا شیفون دوپٹے کا لون کا یہ جوڑا میں نے اسی خیال کے تحت پہنا تھا کہ مضراب مجھے لینے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بارش تھم گئی، پھر شام سے رات ہو گئی، اور رات سے پچھلا پہر مجھے کروٹیں بدلتے بدلتے بیت گیا۔ کیا وہ مجھے یاد آ رہا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کیوں شام ڈھلے سے اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ کیا ساون کی پہلی بارش نے اس کے من کو نہیں جھنجھوڑا ہوگا؟ کیا اسے میری یاد نہیں آئی ہوگی؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں جو مضراب محمود کو جھنجھوڑ سکتا؟ اپنی کم مائگی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نبیل باہر برآمدے میں سو رہا تھا، اور اماں مجھ سے کچھ فاصلے پر کھراٹے لے رہی تھیں۔ میرے بچپن کی محرومیاں پھر سے میرا احاطہ کرنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے منال بہت یاد آئی، اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا دکھ شیئر کروں، لیکن رات کے 11 بجے اسے ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا، اور یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح نہایت ہی خوشگوار تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ ہر سو پھیلی تھی، اور ہوائیں پرشور تھیں۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل سے میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھی تو دنگ رہ گئی۔ سامنے ہی منال اماں سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ رات ہی میں تمہیں یاد کر رہی تھی، اور تم صبح آن بھی ٹپکی، میری خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں دل کو دل سے 2 روپے کا SMS کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی تمہیں۔ یاد ہے کوئی بھی بارش ہم نے اکیلے انجوائے نہیں کی، ہمیشہ تمہارا فون پہلے آ جاتا تھا، اور میں سوچتی رہ جاتی تھی، اور اب رات بارش تھمنے تک میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ منال کی بات نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ پھر دل کو یہ سوچ کر سمجھا لیا کہ اس وقت تم اپنے پیا کے ساتھ بارش میں نہا رہی ہوگی، لیکن جب صبح آنٹی سے بات ہوئی تو پتہ چلا تم یہاں ہو، بلکہ کئی روز سے۔ بس پھر رکا ہی نہیں گیا۔ یہ بتاؤ چکر کیا ہے؟ اتنے دن سے یہاں کیوں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے؟ اماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے آئی تھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ منال کے پاس اپنے منگیتر کی بے شمار باتیں تھیں۔ اس کے والہانہ جذبات تھے جو وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ اسی وجہ سے آئی تھی۔ فیضی کو تو شادی کی بہت جلدی ہو رہی ہے، پر ابو کہتے ہیں پہلے راحیل کی شادی ہوگی، تب منال کی شادی کریں گے، مگر راحیل صاحب کو کوئی لڑکی پسند آ کر نہیں دیتی۔ یار تم ہی کوئی لڑکی بتا دو، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی۔ میری بات پہ منال جھیم گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، فیضان مجھے خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کہتا ہے اگر اس سال کے اینڈ تک انکل نے ہمارا نکاح نہ پڑھایا تو میں اپنی جان دے دوں گا، اور تم اس کی دھمکیوں میں آ گئی۔ یار سچ پوچھو نا تو وہ ایسا ہی پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو زبردستی اس نے مجھے یہ رنگ پہنائی تھی، حالانکہ ہمارے ہاں یہ رواج بھی نہیں ہے، اور امی ابو نے بھی بہت برا مانا تھا، مگر موصوف نے فرمایا اپنی چیز پہ مہر لگا رہا ہوں، یقین کرو کوئی اور ہوتا نا تو جوتوں سے پٹتا، مگر ابو کا اکلوتا بھتیجا تھا، سو ابو کو برداشت کرنا ہی پڑا۔
اور تم بھی بے شرموں کی طرح انگوٹھی پہن کر پھر رہی ہو تو کیا کروں، فون کر کر کے ناک میں دم کیا رکھتے ہیں۔ کل رات بھی 2 گھنٹے بات کی ہے۔ خوش نصیب ہو تم، زندگی کے ہر دور میں تمہیں چاہنے والے ہی ملے، یہاں تو بچپن سے اب تک ہر چیز چھین کر ہی لینا پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ منال مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ نمرا ادھر دیکھو میری طرف، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم خوش نہیں ہو۔ نہیں، ٹھیک ہی ہے سب کچھ۔ میرے لہجے کی تھکن منال کی رگوں پہ میں اتر گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ضرور کچھ گڑبڑ ہے یار، تم اتنی زبردست رومانٹک لڑکی، اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی شخص تمہاری سنگت پہ ناز کر سکتا ہے، تم کہیں بھی ہو اپنا آپ منوا لیتی تھی، پر آج ٹوٹی بکھری کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے منال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سچ بتاؤں، اب میں اپنا آپ منوانا نہیں چاہتی، کیونکہ ہمیشہ ہی کوششوں سے خوشیاں میرے حصے میں آتی ہیں۔ قدرتی طور یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ فیضان بھی تو تم سے محبت کرتا ہے، کیا یہ محبت پانے کے لیے تم نے کوششیں کی تھی؟ نہیں نا، ایسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس لیے کہ تمہیں محبت کا اظہار کرنے کا زیادہ سلیقہ ہے۔ پتہ ہے کیا، جب فیضان نے پہلی بار تمہارے وہ لو لیٹرز اور وشز کارڈ دیکھے تھے تو سخت جذباتی ہو گیا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی لڑکی کے ہیں۔ اب اتنا ہنر تو ہر ایک میں نہیں ہوتا نا، پر میرا بھی تو دل ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے چاہے اور ہر پل اس کا اعتراف بھی کرے۔ میری بات پہ منال نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ فیضان تو اسے سیراب کر رہا تھا جبکہ میں پھر پیاسی کی پیاسی تھی۔ یار بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چاہنے سے زیادہ چاہے جانا پسند ہوتا ہے۔ منال اپنی انگلی میں رنگ ہلاتے ہوئے سر جھکا کر ایسے کہہ رہی تھی جیسے اعتراف جرم کر رہی ہو سکتا ہے مزرعہ بھائی کی بھی ایسی ہی طبیعت ہو۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑی، ایک کھوکھلی اور بے جان ہنسی۔ چاہنا یا چاہے جانا چاہت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور چاہت کبھی چھپی نہیں رہتی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ہر احساس سے آ رہی ہے اور اس میں کسی چیز کی چاہت ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، منال نے سختی سے تردید کی۔ میں نے حیرت سے منال کی طرف دیکھا۔ تم خواہ مخواہ ایک اجنبی شخص کی حمایت کر رہی ہو۔ بے شک مزرعہ بھائی میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن محبت کے جذبے ہر ایک کے لیے آشنا ہوتے ہیں۔ تم اگر اسے پیار اور توجہ دو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ اسے وش کرنے کے لیے ایسے مواقع ڈھونڈو کہ وہ چونک جائے۔ یعنی ایک مرد کو محبت کرنا میں سکھاؤں گی؟ میں خود پہ ہنسی۔ مجھے غیر سنجیدہ دیکھ کر منال خاصی جذباتی ہو گئی۔ یا تو یہ چیلنج تم خود قبول کر لو، ورنہ میں یہ کر کے دکھا سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی، اور اس کی سنجیدگی نے مجھے چونکنے اور سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اتفاق سے منال کے جاتے ہی میری سانس کا فون آیا۔ انہوں نے پہلے ہی اماں کی خیریت دریافت کی۔ جب میں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے الٹا شکوہ کیا، اگر تمہاری اماں کی طبیعت سنبھل گئی تھی تو تمہیں گھر آ جانا چاہیے تھا۔ 2 روز سے مزرعہ کو سخت بخار ہے اور وہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر 2 روز پہلے ہی مجھے اس بات کی اطلاع مل جاتی تو میں یہاں رکتی ہی کیوں، مگر میں یہ بات اپنی ساس سے کہہ نہ سکی اور جی کر کے فون بند کر دیا۔ میں اسی وقت نبیل کے ہمراہ گھر آ گئی۔ مزرعہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ مزرعہ کی بڑی بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ میں سلام دعا کر کے بیٹھی ہی تھی کہ وہ شروع ہو گئیں، میاں کی طبیعت خراب ہے اور تم ہو کہ اماں کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے دن جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ دوسری نند تھی۔ ہم تو اتنا حیران ہوئے کہ 9 دن سے مسلسل تم اپنے میکے میں ہو۔ آج کل کے دور میں تو کوئی 9 گھنٹے بھی نہیں چھوڑتا۔ اکلوتی ایک بہو، وہ بھی اتنا میکے میں رہے گی تو مزرعہ کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ میں اس اچانک پیشی کے لیے تیار نہیں تھی کہ ساس کی طرف سے بیان آیا، بھائی میں تو ان میاں بیوی کے معاملے میں مداخلت نہ کرتی ہوں، نہ کروں گی۔ ان دونوں کے درمیان کیا طے پایا تھا یہ انہیں ہی پتہ ہوگا۔ ان سب باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب تھا، مجھے کوئی اطلاع کرتا یا لینے آتا تو میں کیوں رکتی، فوراً آ جاتی، لیکن کسی نے بھی میری بات پر توجہ نہ دی۔ سب کا زور اسی بات پہ تھا کہ مجھے 2-3 روز بعد خود ہی آ جانا چاہیے تھا۔ مزرعہ ڈاکٹر سے دوا لے کر آ چکا تھا، اس کی بہنیں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں، سو مجھے بھی اپنی اہلیت دکھانی چاہیے تھی، لیکن 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے مجھے یہ موقع نہ مل سکا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مزرعہ کے آنے تک میں نے کمرے کی حالت درست کر لی تھی۔ کمرے میں کاغذ کے پھولوں کی آرائش اور بے وجہ کے دل وغیرہ میں نے سب نوچ کھسوٹ کر پھینک دیے۔ سادگی سے کمرے کی دلکشی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ تبھی مزرعہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے کمرے کی دیواروں کو دیکھا، پھر میری طرف، اور چپ چاپ بستر پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں اسے اچھا لگا تھا یا برا۔ میں بھی منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ تولیے سے ہاتھ منہ پونچھ کر میں نے ایک طرف لٹکایا اور مزرعہ کے قریب آ گئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بخار نے اسے جھٹک ڈالا ہے۔ شیو اچھی خاصی بڑی ہوئی تھی، اور یہ 2 دن کی شیو نہیں تھی، قریباً 8 دن کی ضرور ہوگی۔ تو کیا اس نے میرے ہجر میں یہ حال کر لیا تھا؟ ہائے رے خوش فہمی! اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ یہ سوال کرتے ہوئے من ہی من میں سوچ رہی تھی، اگر مجھ سے اس سچویشن میں میرا محبوب پوچھتا تو میں کیا کہتی؟ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، پھر ہاتھ تھام کر اپنی شدتوں کا اظہار کرتی، مگر وہاں سے تو وہی بوسیدہ سا جواب آیا، ٹھیک ہے
ٹھیک تو نہیں ہے؟ یہ حالت کیا مجنونانہ سی بنا رکھی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے مزراب کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی اچانک آ بھی سکتا تھا۔ اس نے تنبیہ کی تو میرا منہ ایک دم کڑوا ہو گیا ہے، پھر بھی ٹھٹھائی سے بیٹھی رہی۔ تو آ جائے، میں کوئی جرم کر رہی ہوں؟ مزراب نے مجھے چونک کر دیکھا۔ 9 دن میں خاصا چینج آ گیا ہے تم میں۔ ایک اور دل جلانے والا جملہ میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور مسکرا کر بولی، آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ میری خوش اخلاقی تو آپ سے چھپی نہ رہتی۔ خوش اخلاقی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آج سے قبل تو میں نے تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ ہی مجھ سے لڑتی یا ناراض ہی رہی ہو۔ بلکہ میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے بیمار پا کر تمہیں کاہے کی خوشی ہو رہی ہے۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے مزراب کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ درست سمجھا آپ نے، آپ کو بیمار پا کر میرا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو خوب جشن منانا چاہیے۔ وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھتا رہا، پھر مجھے خود ہی خیال آیا اور میں نے خود کو نارمل کیا۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی تو مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میری دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں بہت سے لوگ تھے۔ وہی نروٹھا سا جواب۔ تو کیا ان بہت سے لوگوں میں میری کوئی اہمیت نہیں؟ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دن ہی کتنے ہوئے ہیں تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے؟ فقط 20 دن، اور ان 20 دن میں سے 9 دن تو تم اپنے میکے میں رہی ہو۔ میں اپنی مرضی سے تو جا کر نہیں بیٹھی تھی، ضرورت تھی تو بلا لیتے، میں نے تنک کر کہا۔ الحمدللہ، میری سب ضرورتیں ہمیشہ بغیر کہے پوری ہو جاتی ہیں۔ لہجے کی ٹھنڈک نے مجھے اندر تک بھڑکا دیا۔ آخر آپ کی ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کے سر پہ جا پہنچی۔ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے دوا لی ہوئی ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اسی سرد انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پہ وہی سرد مہری تھی جس نے مجھے اندر تک جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ بہت دیر تک میں صوفے پہ یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ وہ سو چکا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، میں نے کمرے کی لائٹس آف کی اور بیڈ کے دوسرے کنارے پہ پڑ گئی۔ اس شدید گرمی میں اے سی کی کولنگ نے کمرے کو ٹھیک ٹھاک جنت بنا رکھا تھا۔ مزراب کو شاید سردی لگ رہی تھی، اس نے کمبل ٹانگوں پہ پھیلا رکھا تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا تو میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا جو اس کے مزاج کی طرح بالکل سرد ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کولنگ تھوڑی سی کم کر دی اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پہ اکیلی تھی، بیمار غائب تھا۔ میں ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھی تو مزراب کو الماری میں کچھ تلاش کرتا پایا۔ وہ بہت عجلت میں تھا اور اپنی دکان پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اگر آج کی بھی چھٹی کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں نے اس کی طبیعت کے خیال سے ہی تو کہا تھا، مگر اسے اس بات کا کیوں احساس ہوتا؟ وہی سر جواب کا نزول شروع ہو گیا۔ پہلے ہی 2 چھٹیاں ہو چکی ہیں اور پھر گھر میں پڑھ کر ملتا بھی کیا ہے؟ یہ دوسرا جملہ جو ذرا آہستگی سے کہا تھا میں نے بآسانی سن لیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بیمار انسان کو گھر میں رہ کر سکون ہی چاہیے ہوتا ہے اور وہ آپ کو بآسانی مل جاتا ہے۔ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، اگر وہاں نہ ہو تو پھر کہیں نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکلتا چلا گیا اور میں اس کے چھوٹے سے جملے میں جو فلسفیانہ بھی تھا اور معنی خیز بھی کھو سی گئی۔ زندگی پھر معمول پہ آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا پکا کر ابھی فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی کہ منال کا فون آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے سن گن لینے کے لیے بے چین ہوگی، مگر میرے پاس تو کوئی خوشگن خبر نہ تھی۔ میں نے بے دلی سے فون اٹینڈ کیا۔ وہ مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھی۔ میری کلف دور ہونے لگی۔ میں کسی کے لیے تو اہم تھی۔ صبح سے اب خیال آیا ہے، میں نے شکوہ کر ڈالا۔ ذرا اپنے فون پہ میسج دیکھو کتنے ہیں؟ وہ الٹا رپٹ کر بولی تو میں خاموش ہو گئی۔ اب یہ خرافات دیکھنے کی فرصت کہاں تھی؟ اچھا سنو، رات کھانے پہ ہماری طرف آ جاؤ مزراب بھائی کے ساتھ، پتہ نہیں وہ کیا محسوس کریں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا بوریت ہے یار، میں کیا تمہیں کسی کلب یا ہوٹل میں انوائٹ کر رہی ہوں؟ اچھا، میں نے ہار مان لی۔ شام کو آئیں گے تو پوچھ لوں گی۔ شام کو کیوں؟ ابھی فون کر کے پوچھ لو نا، کیا فون نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی کال بیک کرتی ہوں۔ میں نے مزراب کا نمبر ملایا، دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے پہلی بار مزراب سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ماؤتھ پیس سے اس کے سلام کی آواز ابھری اور تبھی میرے دل اچانک شرارت جاگی۔ کیوں نہ اسے ستاؤں، رانگ نمبر بن کر۔ ہیلو، میں نے آواز بدل کر کہا۔ جی، لہجے میں وہی ٹھہراؤ آ گیا جو میرے لیے مخصوص تھا اور جس سے مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ میری آواز پہچان گیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ کیسے فون کیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور میری خوش فہمیاں مجھ پہ ہنس رہی تھی۔ جتنا بدو میں اسے سمجھتی تھی وہ اتنا بدو نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شام کو آپ مصروف ہیں یا کیا مطلب کوئی کام ہے کیا؟ ابھی میرا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے سوال جڑ دیا۔ ہاں، کہیں جانا تھا، ہم لوگ ڈنر پہ انوائٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گھر آؤں گا تو پھر بات کریں گے، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اور میں سوچنے لگی، 2 نئے نویلے میاں بیوی کے درمیان ایسی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ایسی بے ربط اور بے رس۔ خیر، میں نے رات کی ساری تیاری مکمل کر لی۔ رات کو آتے ہی اس نے پوچھا تھا کہاں جانا ہے۔ میری دوست ہے منی، اس نے انوائٹ کیا ہے۔ میں نے بتایا۔ کس قسم کا ڈنر ہے؟ وہ یہ ڈنر میری خوشی میں دے رہی ہے، تمام کزنز اور دوست وہاں اکٹھی ہوں گی۔ کیسی خوشی؟ مزراب کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ آج میرا جنم دن ہے، میں نے آہستگی سے بتایا۔ میرا خیال تھا شاید وہ بھی مجھے وش کرے اور کہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔
تو تم ہر سال اپنی سالگرہ پہ کیک کاٹتی ہو۔ اس کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے بتا دیتی، میں کیک وغیرہ یہیں لا دیتا۔ اب یہ سب تکلیف کرنے تم اس کے گھر جاؤ گی۔ مجھے تو بہرحال یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے تو میں روکوں گا بھی نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اپنی بے قدری اور اس کے خشک رویے پہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے منال کو تو فون پہ انکار کر دیا، پر اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو نہ روک سکی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر جب میں بستر میں لیٹی تو میرا تکیہ بھیگتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مضراب کمرے میں کب آیا۔ جب وہ لائٹ آف کر کے میرے قریب لیٹا تو اسے محسوس ہو گیا کہ میں رو رہی ہوں۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے لائٹ جلا دی اور میرے سامنے آ گیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں محبت نہیں، حیرت تھی۔ میں نے انگلیوں سے آنسو جذب کرتے ہوئے آنکھیں مینچ لی۔ اگر تم اپنی سالگرہ منانا چاہتی ہو تو میں ابھی تمہیں کیک اور دیگر اشیاء لا دیتا ہوں، مگر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم ابھی اپنی سالگرہ منا سکتی ہو، اور یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی کہ تم سالگرہ مناتی ہو۔ اس کی گفتگو پہ میں اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، اور اس سے زیادہ خود پہ کیوں نہ خود پہ ضبط کر سکی۔ کیوں خواہ مخواہ تماشا بن رہی ہوں؟ جو شخص صرف کیک کاٹنے کو ہی سالگرہ سمجھتا ہو، اس کے سامنے جذبوں کی کیا تشریح کی جا سکتی تھی؟ دیکھو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ پلیز اٹھو، میں ابھی تمہیں کیک لا دیتا ہوں۔ تم اب بھی سالگرہ منا سکتی ہو۔ فار گاڈ سیک! میں چلا پڑی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کچھ دیر مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں گھٹی گھٹی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی، پھر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ قسمت پتھر سے پھوٹ جاتی یا مضراب سے، ایک ہی بات تھی۔ وہ شخص جذبوں سے عاری تھا۔ میں کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی، مضراب اپنے موبائل پہ زیادہ ہی زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، اور یہ سب میں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ ہر ماہ کی دوسری تاریخ پہ وہ مجھے معمول کے مطابق جیب خرچ دیتا تھا، جس کی مجھے خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ میں ایسے ہی دراز میں ڈال دیا کرتی۔ آج بھی جب وہ مجھے جیب خرچ دے رہا تھا تب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ میرے سامنے اس نے 3 بار لائن کاٹی، مگر کرنے والا مستقل مزاج ہی تھا۔ بالآخر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پیسے دراز میں ڈال دیے۔ 6 ماہ میں ٹھیک ٹھاک رقم جمع ہو گئی تھی۔ اگر میں انہیں تحفے تحائف میں اڑاتی تو آج یہاں 1 روپے بھی نہ ہوتا، مگر اب میں تحفہ دیتی بھی تو کسے؟ مضراب کو۔ مجھے بھی اپنی انسلٹ اچھی طرح یاد تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد جب میں نے مضراب کے لیے ایک شرٹ اور ایک پرفیوم خریدا اور اسے اچھی طرح پیک کر کے مضراب کو دیا تو اس نے بڑی بے دلی سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، تم نے خواہ مخواہ ایسا تکلف کیا، میرے ہی پیسوں سے مجھے ہی گفٹ دے دیا۔ یہ پیسے تو میں تمہیں تمہارے خرچ کے لیے دیتا ہوں، اگر ان کو مجھ پر خرچ کر دو گی تو اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرو گی؟ اوف، میں بیان نہیں کر سکتی۔ مضراب کے یہ خیالات جب مجھ پہ آشکار ہوئے تو میری کیا حالت تھی۔ غم و غصے سے میرا جی چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لوں یا اس بندے کا پھاڑ دوں۔ تحفے تحائف تو محبت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، مانا کہ حقیقت پسندی کچھ لوگوں کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، مگر ایسی بھی کیا حقیقت پسندی کہ کسی کے دل کا بھی خیال نہ رکھا جائے۔ ایک تتلی تو میں بھی پکڑ ہی لیتا، ہاتھ میں پھول اگر لے کر نکلتا میں بھی۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو صوفیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور میں اس کی ہنسی کے ترنم میں کھونے لگا۔ نمرہ کی نسبت صوفیہ میں کتنی سادگی اور معصومیت تھی، یہ اندازہ مجھے صوفیہ سے مل کر ہوا تھا۔ صوفیہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، حالانکہ جب میں نے شادی کے بعد نمرہ کو دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے۔ تب میں نے نمرہ سے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، واقعی میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جلد ہی ایک اور لڑکی میری زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ نمرہ میری زندگی میں باقاعدہ داخل ہوئی تھی، جبکہ صوفیہ بالکل اچانک۔ وہ مجھے بڑے عجیب عجیب سے SMS بھیجا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ شادی کے ٹھیک 3 ماہ بعد سے شروع ہوا تھا۔ پہلے پہل تو میں سب کچھ نظر انداز کرتا رہا، لیکن اس کی مستقل مزاجی ہی تھی کہ میں جواب دینے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ فون کالز تک آ گیا۔ میں ان خرافات کو فطری طور پہ قائل نہیں تھا، لیکن نمرہ کی بہت سی باتوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ نمرہ کے اندر ہٹ درمی اور جارحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جبکہ میں سلجھو انسان تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسی خواتین نہیں دیکھی تھیں جیسی نمرہ تھی، مرد مار قسم کی خاتون۔ حالانکہ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی اور اس سے کسی بھی شخص کو محبت ہو سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ پہلے ہی دن سے مجھ پہ کیا جتانا چاہتی تھی۔ صوفیہ کی بے تکلفی کی حوصلہ شکنی میں نے اسی لیے نہیں کی تھی کہ میں عورت کو جاننا چاہتا تھا، نمرہ کی شخصیت نے مجھے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک طرف اور نمرہ کا رویہ دوسری طرف تھا۔ میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ نمرہ نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا تھا۔ جب میں شادی کی پہلی رات پہ اپنے کمرے میں پہنچا تو نمرہ سادہ لباس میں ملبوس صوفے پہ استادہ تھی۔ میں خلوت میں پہلی بار ایک لڑکی سے ملنے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے میں کچھ نروس بھی تھا، لیکن جب مجھے مقابل فریق شرماتا لجاتا نہ ملا تو میں اور بھی نروس ہو گیا۔ میں اپنی شریک سفر سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میری اس بات پہ صوفیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وقت کم تھا؟ کیا مطلب؟
ہاں وقت کم تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گھر کا اکلوتا فرزند اور بھائی ہونے کے ناطے سب کو مجھ سے بہت سی توقعات تھی، تو وہاں خدشات بھی بہت تھے۔ بیوی سے ملتے ہی کہیں میں بیوی کا ہی نہ ہو جاؤں، اس لیے میں شادی کی پہلی صبح اپنے کمرے سے اسی وقت نکلا جس طرح روز نکلتا تھا، ٹھیک 8 بجے۔ اور اس بات پہ میری بہنوں کا اطمینان مجھ سے چھپا نہ رہ سکا۔ ظاہر ایسا سب کچھ امی ابو بھی چاہتے ہوں گے، تبھی وہ مجھ سے خوش تھے۔ پھر اگر میں کمرے میں رکتا بھی تو الجھتا ہی رہتا، کیونکہ نمرا سے پہلی ملاقات کے بعد میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور دن بھر مجھے یہی احساس ہوتا رہا کہ اس کے بھی کچھ حقوق تھے۔ مجھے اس چیز کو پس پوش نہیں ڈالنا چاہیے تھا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اگلی ملاقات پہ جب میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس نے میری تردید نہیں کی اور چپ رہی۔ وہ شادی کی پہلی صبح تھی۔ ولیمے کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ولیمے کے ڈریس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، تو شادی والے روز تو اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہوگی۔ کیوں اس نے اپنا میک اپ اور جیولری اتار دی تھی۔ میرا حق تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر میں نے نہیں پوچھا۔ پہلی رات کون سی اچھی گزری تھی جو میں یہ تلخ باتیں لے کر بیٹھ جاتا۔ ویسے بھی میں تو فطرتاً سلجھو آدمی ہوں، لیکن مجھے پچھلی رات کی خلش ضرور تھی، اس لیے دانستہ میں نے اس کی تعریف نہیں کی۔ میں اس منافقت کا آج اظہار کر رہا ہوں۔ اگر وہ سمجھنا چاہتی تو میرے احساس کو جان سکتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے خود پسندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کیونکہ جب میں نے پیش قدمی شروع کی تو وہ اکڑ دکھانے لگی۔ حالانکہ میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں ان لمحات میں شرماتی ہیں، مگر وہ حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس کی اس خودسری اور مجھ پہ حاوی ہونے والی فطرت ہی وہ وجہ تھی کہ میں نے اسے رونمائی کا تحفہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنایا تھا، جسے اس نے ایک طرف پٹک دیا تھا۔ تب میں پیچھے ہٹ گیا اور نئے سرے سے الجھنے لگا، اور وہ جا کر لیٹ گئی۔ اس کے کسی بھی رویے میں میرے لیے اپنائیت نہیں تھی، بلکہ حاکمیت تھی، مگر پھر بھی میں نے اس کی اس بدتمیزی کو نظر انداز کر دیا۔ اسے شاید صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت تھی، مجبوراً مجھے اسے جگانا پڑا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح سنبھال لے اور میرے والدین اور بہنوں کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ واٹ نان سینس! صوفیہ نے میری بات پہ سر جھٹکا۔ 2 روز کی دلہن بھلا اپنی کیا کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ آپ نے اس سے غلط توقعات وابستہ کی۔ ابھی تو وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے گھر والوں کو کیسے قبول کر لیتی؟ ان کی خدمتیں وہ تبھی کر سکتی تھی جب وہ آپ سے خوش ہوتی۔ وہ تو آپ سے خوش ہی نہیں تھی، پھر وہ کیوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی، کیوں انہیں خوش کرتی؟ اس چیز کے لیے وقت تو لگتا ہے نا۔ میں نے صوفیہ کی بات بڑے دھیان سے سنی، کہ وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ انسان کا پہلا تاثر ہی دیرپا ہوتا ہے۔ جتنے جوش و خروش سے میری بہنیں اور والدین نمرا کو بیاہ کر لائے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مانند پڑے، اور اس میں نمرا ہی کا تو فائدہ تھا، اسی کی تو عزت بڑھانا چاہتا تھا میں، وہی سارے گھر پہ چھائی رہے، یہی میری خواہش تھی۔ تو کیا آپ نے اپنے ان احساسات کا اظہار اس کے سامنے کیا؟ صوفیہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہاں، میں نے اس چیز کو بارہا جتایا، اور پہلی رات میں نے صرف اسی بات پہ زور دیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کی چاہت بن کر آئی ہے، چاہت کم نہ ہونے پائے۔ حیرت کی بات ہے پھر بھی آپ کی بیوی سمجھ نہ سکی۔ صوفیہ نے کاندھے اچکائے تو میں صوفیہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اور آج تک اس کا یہی رویہ ہے۔ وہ مجھ سے شاکی رہتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور زبردستی میرے ساتھ نباہ کر رہی ہے۔ بڑی جلدی کی آپ نے اس نتیجے پہ پہنچنے کی۔ آپ مرد لوگوں میں یہی تو خرابی ہے، عورت پہ الزام لگانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، جبکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو آپ خود اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں صوفیہ کی بات پہ محظوظ ہوا اور چلتے چلتے رک گیا۔ پھر صوفیہ کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں آپ سے فلرٹ تو نہیں کر رہا؟ صوفیہ میری بات پہ گھبرا گئی۔ ایسی گھبراہٹ میں نے کبھی نمرا کے چہرے پہ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس پہ سے نظریں ہٹا لی۔ روزانہ شام کو صوفیہ کے ساتھ وقت بتانا میرا معمول بن چکا تھا۔ مجھے اس کی سنگت میں خوشی حاصل ہوتی تھی، وہ مجھے سنتی بھی تھی اور مجھے سناتی بھی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ محض میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نمرا نے کبھی مجھے یا میرے گھر والوں کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی اس کو اہمیت دی ہے؟ کبھی اس کو سراہا، اس کی تعریف کی؟ یہ سچ ہے کہ میرے گھر والوں میں سے آج تک اس کی تعریف کسی نے نہیں کی۔ صوفیہ اس بات پہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا وتیرہ ہے کہ بہوؤں کی کوئی تعریف نہیں کرتا، مگر میرے گھر والے اس کی برائیاں بھی نہیں کرتے۔ میں نے سچائی سے کہا، یہ تو پھر آپ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ اس میں خوبیاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اس کی برائی نہیں کرتے۔ صوفیہ محظوظ ہوتے ہوئے مجھ پہ طنز کر رہی تھی۔ ویسے یہ آپ کی بیوی کی خوبی نہیں کہ جب آپ رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی نہیں کہ آپ کہاں تھے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اب مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے، یا اپنے جذبات سے تائب ہو گئی ہے۔ صرف چند ہی ماہ میں صوفیہ کو حیرانی ہوئی۔ ہاں، میں نے بتایا نا، خود پسندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو آپ اس خود پسندی کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے راستہ ہی بدل لیا؟ نہیں، میں نے اس کی بات کو سختی سے رد کیا۔ میں بھی زندگی کو اب کھل کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ساری عمر میں نے اپنے جذبات صرف ایک لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، لیکن اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کیا جتانا چاہتی تھی مجھے میرے ہی پیسوں سے مجھے گفٹ دے کر؟ کیا مجھے یہ سب کچھ کرنا نہیں آتا؟
میں نے زندگی میں پہلی بار جو تحفہ کسی لڑکی کو دیا تھا وہ رونمائی کی انگوٹھی تھی، جسے اس نے آج تک انگلی میں نہیں ڈالا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسے یہ پسند نہیں تو میں دوسری کوئی اور چیز بھی لا سکتا ہوں۔ کیا وہ انگوٹھی آپ نے اسے خود پہنائی تھی؟ صوفیہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جب اس نے تمام زیور ہی اتار کر پھینک رکھا تھا تو میں اسے انگوٹھی کیوں پہناتا؟ بندے کا پہلا امپریشن ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ جان بوجھ کر میری ہر بات کی نفی کرے گی، اسی لیے میں نے اس سے کسی بھی معاملے میں بحث یا ضد نہیں باندھی۔ کبھی بھی میں نے اسے تکرار کا موقع نہیں دیا، اور میں جانتا ہوں اس بات پر وہ بہت سیکھپا ہوتی ہے اور مجھے رد کر کے اپنا آپ منوانا چاہتی ہے۔ یعنی آپ تو بڑے گنہے آدمی ہیں، صوفیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ میں ایسا تھا نہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے صرف اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے اور وہ اپنی ماں کی تیماردار کے بہانے اپنے میکے چلی گئی۔ پورے 9 دن مزے سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ تو آپ اسے لینے چلے جاتے، کیوں چھوڑا اتنے دن؟ کیوں لینے چلا جاتا؟ کیا وہ مجھ سے پوچھ کر گئی تھی یا میری ماں سے پوچھ کر گئی تھی؟ صرف امی کو بتا کر گئی تھی کہ اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے۔ میں دوبارہ اس کی اماں کی طبیعت پوچھنے گیا، مگر اس نے میرے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا۔ میں اپنے گھر والوں کے سامنے دل ہی دل میں پشیمان ہوتا رہا۔ میرے گھر والے بنا کہے میری ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کو بھی ان کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ احساسات آپ کے گھر والوں کے آپ کے لیے تھے، آپ کی بیوی کے لیے تو نہیں تھے، صوفیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو میں چونک گیا۔ میں نے صوفیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا خیال رکھے، تو آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں صوفیہ کی بات پہ تلخ ہو گیا۔ وہ اپنی ہر خوشی کے لیے خود ہی پہلے سے اہتمام کر لیتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب وہ آپ کی بیوی زندہ دل اور رومانٹک ہے۔ اب تک تو میں اسے لڑاکا جھگڑالو ہی سمجھتی آ رہی تھی۔ رومانٹک اور زندہ دل صرف اپنے لیے۔ میں زہر خند ہوا۔ میں نے صوفیہ کو اس کی برتھ ڈے والی بات بتائی۔ کیوں اس نے یہ چاہا کہ وہ اپنی خوشی کو اپنی دوست کے گھر جا کر منائے؟ کیا وہ وہاں زیادہ انجوائے کر سکتی تھی؟ اگر وہ اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کر لیتی تو کیا سب اس کی خوشی میں شامل نہ ہوتے اور گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ہو جاتی؟ میری بہنیں اور والدین بھی خوش ہو جاتے۔ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یا فون پر دوستوں سے گپیں لگاتی رہتی ہے۔ اس کے لیے اب بھی وہی سب کچھ اہم ہے جو وہ چھوڑ آئی ہے، تو پھر میرے لیے وہ اہم کیوں نہ ہو جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں؟ لگتا ہے بہت جلدی بدل ہو گئے ہیں آپ اپنی بیوی سے۔ صوفیہ مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سا تفاخر اس کے چہرے پہ تھا۔ کچھ بیویاں اپنے سیدھے سادے شوہروں کو جاہل اور پرانے خیالات کا سمجھ کر ایسے ہی ٹھکراتی ہیں، حالانکہ ایسے مرد تو آج کے دور میں نایاب ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے شرارتی انداز میں میری تعریف کی تو میں نے اتراتے ہوئے فرضی کالر جھاڑا۔ بائی دی وے، اب آپ ہی نایاب نہیں رہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے اب بھی تو بددیانتی کر رہے ہیں۔ میں کوئی بددیانتی نہیں کر رہا، اپنی بیوی کے خیالات کی تعمیل کر رہا ہوں۔ کم از کم ایسے خیالات کسی عورت کے نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ میری اور اپنی دوستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنسی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن تمہیں یہ پڑھ کر ہو سکتا ہے یقین کرنا پڑے۔ میں نے اپنی جیب سے ایک ورق نکالا اور صوفیہ کے سامنے کر دیا۔ صوفیہ دلچسپی سے وہ کاغذ لے کر پڑھنے لگی۔ کاش مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہوتی، بہت شوخ، بہت چنچل، بہت سندر، بہت کومل، جس کے بنا جینے کا تصور تمہارے لیے محال ہوتا، موسم سرما کا سا مزاج رکھنے والے۔ اسے محبت میں کمال ہوتا، تب وہ تم میں اپنی محبت کی گرمی سمو دیتی، وہ تمہیں روٹھنا سکھاتی، وہ تمہیں منانا سکھاتی، بارشوں کے موسم میں، چاندنی راتوں میں، سرد صبحوں میں، خنک شاموں میں کس طرح بتاتے ہیں ان حسین لمحوں کو، وہ تمہیں ہر لمحے سے آشنا کر دیتی۔ پھر کچھ یوں سانحہ ہوتا، وہ تم سے دور ہو جاتی، اور تب میں تمہاری زندگی میں آتی، تم اس کی محبت بلانے کے لیے مجھ سے محبت کرتے، ہر وہ عمل دہراتے جو وہ تمہارے ساتھ کر چکی تھی، پھر خواہ مجھے دوسرا نمبر میسر ہوتا، لیکن جانے من تب تمہیں محبت کا ہنر تو آتا۔ واو، فنٹاسٹک، بڑی زبردست نظم ہے، اور ایک چیلنج بھی، میں نے ٹکرا لگایا۔ صوفیہ نے شوق نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اور آپ نے اس چیلنج کو یوں قبول کیا؟ اور اب دوسرا نمبر اس کا نہیں تمہارا ہے؟ میرے کہنے پہ صوفیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ٹالنے والے انداز میں بولی، بائی دی وے، آپ کی مسز شاعری بھی کرتی ہیں، پتہ نہیں یہ اس کی ہے یا کہیں سے چرائی ہوئی ہے۔ میں تو ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، حالانکہ آپ کو انہی باتوں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ وہ مجھے چھیڑ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ یکدم پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری یہ دوستی کسی نام رشتے میں بن جائے؟ میری بات پہ صوفیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور یہ مجھے بالکل عجیب نہیں لگا۔ اگر وہ مجھے الو سمجھ کر الو کا پٹھا بنا رہی تھی تو میں کون سا دیدہ و دل فرش راکھ کیے بیٹھا تھا؟ میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے مجھ سے دوستی کیوں کی تھی، محض وقت گزاری کے لیے، یا وہ بھی کوئی تجربہ حاصل کرنا چاہتی تھی میری طرح؟ وہ میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلی، جلدی سنبھل گئی اور کہنے لگی، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آف کورس۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ کوئی وجہ؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ یہ کہ ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں۔
میں نے مسکرا کر کہا، حالانکہ میرے خیالات بالکل بھی نہیں ملتے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ اتنے دن سے ہم کیا کر رہے تھے؟ میں نے دانستہ اپنا اور اس کا مذاق اڑایا، صرف وقت گزاری۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا وقت گزارنے کے لیے میں ہی ملا تھا آپ کو؟ میں نے قدرے روکھے انداز میں پوچھا۔ یہ شکوہ میں بھی تو کر سکتی ہوں۔ آپ نے مجھے بور ہی کیا اپنی بیوی کے قصے سنا سنا کر۔ میں تو آپ کے جمال پہ بھی قصہ خوانی کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ اجازت دیں۔ میں شرارتاً مسکرایا۔ فار گاڈ سیک، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی خوبصورت لڑکی کی تعریف کے لیے کسی مرد نے اجازت طلب کی ہو۔ اس کی ہنسی طنزیہ تھی اور انداز میں بالکل ویسی ہی بیزاری تھی جیسی میں نے نمرہ میں دیکھی تھی۔ مجھے نمرہ کی بیزاری سے کبھی سبکی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج صوفیہ کے سامنے میں بالکل شرمندہ ہو گیا اور مجھے دل ہی دل میں تسلیم کرنا پڑا۔ میری یہ اظہار نہ کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ اگر میں ایسا کر لوں تو نمرہ کی شکایتیں ختم ہو جائیں، پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ صوفیہ نے میرے سامنے ہاتھ نچایا۔ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں۔ میں کسیانہ سا ہنسا۔ سوچ رہا ہوں تمہیں میرا پروپوز کرنے کا انداز برا لگا ہوگا۔ برا نہیں، آپ کی شخصیت کے بالکل متضاد لگا۔ آپ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو آپ جلد باز ہیں اور نہ ہی آپ اپنے خیالات و نظریات تبدیل کرنے والے شخص ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کمپرومائز کر چکے ہوتے۔ دیکھیں مضراب صاحب، ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا۔ آپ کے ٹھوس خیالات نے آپ کی شخصیت کو ٹھوس کر رکھا ہے۔ بجائے اس کے آپ کے ارد گرد تبدیلی آئے، خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ارد گرد اچھے اثرات پڑیں گے۔ صوفیہ کی گفتگو مجھے بہت سطحی ثابت کر رہی تھی اور تب مجھے ڈٹائی سے کام لینا پڑا۔ یہ سب باتیں میرے سوال کا جواب تو نہیں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرانی سے میرے طرف دیکھا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میں سوچ کر جواب دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اور صوفیہ کی یہ آخری ملاقات ہوگی۔ جس طرح وہ بالکل اچانک میری زندگی میں آئی تھی ویسے ہی روپوش بھی ہو گئی، اور میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ منال کو رخصت کر کے جب میں نبیل کے ہمراہ گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی اور صرف سونا چاہتی تھی، لیکن مضراب کو پہلے سے سویا ہوا پا کر میں نئے سرے سے چٹک گئی۔ کچھ دن سے میں مضراب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ منافق، میں چلا چلا کر کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے ضبط کرنا پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مضراب اندر سے اتنا گھٹیا ہوگا۔ جس شخص نے پہلی رات اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ بھی اندر سے وہی تھا۔ وہ ایک غیر لڑکی سے عشقیہ ڈائیلاگز بول سکتا تھا۔ بیوی سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اسے شرم آتی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے منال کو پروپوز بھی کر دیا تھا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ منال نے صوفیہ بن کر جہاں مضراب کی شخصیت کے اور پرد کھولے تھے، وہاں اس کی ایسی فطرت کو مجھ پہ واضح کر کے مجھے سخت بددل کر دیا تھا۔ وہ میری کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کر سکا، تو میں کیسے اس کے اتنے بڑے جرم کو معاف کر سکتی ہوں؟ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے منال سے کہا، تو اس نے اپنا دلناپا بلا کر مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں نے یہ سب تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، میں تم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتی تھی۔ وہ تم سے کہہ سکتا تھا، اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا سب کچھ؟ میں رو پڑی تھی۔ منال سچ مجھ پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کی ذات کی ساری کمزوریاں اس لیے تم پہ واضح کی ہیں تاکہ تم انہیں اچھی طرح سمجھ سکو، اور پھر تم نے خود ہی تو آفر کی تھی مضراب بھائی کو دوسری لڑکی کی۔ اس کا اشارہ اس نظم کی طرف تھا جو کالج مشاعرے میں ہماری ایک دوست نے پڑھی تھی اور جسے میں نے تبھی اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اب نمرہ کی دلچسپیوں کا مرکز میں نہیں، میرے گھر والے تھے۔ نمرہ نے سب میں گھل مل کر اپنی اچھی خاصی جگہ بنا لی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت پریگننٹ ہونے کی وجہ سے خاصی گری گری رہتی تھی۔ نہ اس کے چہرے پہ بشاشت تھی اور نہ آنکھوں میں وہ چمک اور تازگی جو پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ نمرہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایک خلیج سی حائل تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ میری تینوں بہنیں بہنیں بچوں کے آئی ہوئی تھی۔ نمرہ امی کے پاس بیٹھی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابو نہایت سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والے ابو دیواروں پہ پھول چسپاں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں نے فٹافٹ تیار ہونے کا آرڈر جاری کر دیا۔ مگر مجھے پتہ تو لگے معاملہ کیا ہے؟ میرے سوال پہ امی نے سب سے زیادہ مجھے شوقی نگاہوں سے دیکھا۔ آج کے دن نمرہ ہمارے گھر میں آئی تھی، یعنی میری ویڈنگ اینیورسری۔ میں زیر لب بڑبڑایا، جی ہاں، میری ساری بہنوں نے ایک ساتھ کہا، اور میں نے نمرہ کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے لا تعلقی سے بیٹھی تھی۔ اب تم جلدی سے نہا دھو لو، تمہارے بہنوئی بھی آنے والے ہوں گے، امی نے کہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے تو کوئی اچھا سا گفٹ بھی نہیں خریدا، اب اتنی جلدی میں کیا لوں؟ آپ کے ٹھوس نظریات نے آپ کی شخصیت کو ٹھوس کر دیا ہے۔ صوفیہ کی بات مجھے شدت سے یاد آئی۔ کیا میں نمرہ سے پوچھوں کہ وہ کیا لینا چاہے گی؟ نہیں، میں اپنی پسند سے نمرہ کے لیے گفٹ لوں گا۔ میں الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ سب نے میرے ہاتھ کے پکے کھانوں کی تعریف کی تھی۔ اس چھوٹے سے فنکشن سے سب ہی بہت خوش تھے۔ مجھے سب نے تحفے دیے تھے، میری نندوں نے، نندوں کے بچوں نے، اور امی نے، یہاں تک کہ نبیل نے بھی۔ میں مضراب کی محبت ڈھونڈنے نکلی تو مجھے میرے بہت سی محبتیں مل گئی۔ میں ان محبتیں کرنے والوں کے درمیان
خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا مجھے اب مزراب کی محبت کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولنا چھوڑ دیا تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد امی ابو کے درمیان بیٹھی رہی۔ جویریہ ہمارے لیے چائے بنا لائی تھی اور اب جویریہ اور ماریہ مل کر برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھیں۔ مزراب کمرے میں جا چکا تھا اور کچھ بعید نہیں سو بھی گیا ہو۔ مجھے چونکہ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں باتوں میں مشغول رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابو بھی سونے چلے گئے، تب میں کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا لیکن خوشبو اتنی تھی کہ میں چکرا سی گئی کہ میں غلط جگہ تو نہیں آ گئی، اور تبھی مزراب نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ شادی کا پہلا سال مبارک ہو۔ میں چونک سی گئی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ کچھ توقف کے بعد میں نے آہستگی سے کہا، کیا لائٹ گئی ہوئی ہے؟ مجھے اس طرح لائٹ آف کر کے وش کرنا بالکل بے تکا لگا تھا۔ نہیں، خود اپنے ہاتھ سے لائٹ آن کر لو۔ اور جب میں نے لائٹ آن کی تو دنگ رہ گئی۔ کمرے میں بے تحاشا پھول تھے، سرخ گلابوں کا ڈھیر۔ میں نے حیرانی سے مزراب کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج کے دن پھولوں سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری وارڈروب کی طرف بڑھا۔ میں پھولوں کی پتیوں پہ چلتے ہوئے جب وارڈروب تک پہنچی تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کھولو اسے، وہ چاہت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے وارڈروب کھولی، سامنے ہی ریڈ اینڈ بلیک شیفون کا نفیس کڑھائی والا سوٹ لٹک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوٹ مجھے بے حد پسند آیا تھا لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا ابھی، اور اسی وقت اسے پہن کر دکھاؤ، اس کی فرمائش پہ میں حیران تھی۔ میں اسی وقت اسے پہن نہیں سکتی۔ میں نے اس کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور صوفے پہ بیٹھنے لگی۔ تبھی کشن اٹھاتے ہوئے ایک ڈبہ میرے ہاتھ لگا، اس میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں جلدی سے سنبھل گئی، ذرا سی غفلت سے وہ چوڑیاں ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ ابھی میں چوڑیوں پہ غور و فکر کر ہی رہی تھی کہ میری نگاہ بیڈ پہ پڑی، وہاں ایک گفٹ پیک رکھا تھا۔ میں متجسس سی ہو کر اٹھ گئی، قریب جا کر دیکھا تو 4 شاعری کی کتابیں رکھی تھی۔ ریپر ان پر ایسے ہی رکھا ہوا تھا، یعنی پیکنگ نہیں تھی۔ میں نے مزراب کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اپنی طرف دیکھنے پہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے پرفیوم رکھا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز شاید اچھا لگتا، مگر اب ایک پھانس میرے حلق میں آ کر پھنس گئی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے منال کو پروپوز کیا تھا، اس سے زیادہ اور میری تحقیر کیا ہوگی؟ میری روح جھلسنے لگی۔ یکدم ہی میرے چہرے پہ بیزاری پا کر وہ میرے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے مجھے شانوں سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا اور 2 زانوں میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اچھا، آخری گفٹ تو لے لو۔ اس کا جوش ابھی مانند نہیں پڑا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنی محبت کی مہر میری پیشانی پہ ثبت کی۔ تم واقعی لاجواب عورت ہو، تم نے اپنی محبت سب میں بانٹ کر مجھے محبت کرنا سکھا ہی دیا۔ زندگی میں نے اتنی تیز شاپنگ بھی نہیں کی جیسا مجھے آج کرنا پڑی۔ اس اچانک تبدیلی کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ میں نے اسے بے تحاشا خوش پا کر پوچھا۔ تمہاری سنگت اور کیا؟ اس نے مجھے لاجواب کرنا چاہا۔ یہ میرا نہیں کسی اور کا رنگ ہے۔ میں بالکل سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صوفیہ کون تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یکدم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر اس نے چہرہ جھکا لیا۔ میرے ساتھ بھی تو وہ یہی کرتا تھا۔ جب میں خوش ہوتی تھی تب بھی مجھے رلاتا تھا۔ میں نے خود کو بھلا دیا، سب کچھ مٹا دیا، تب وہ بہت خوش ہے۔ میں کیوں نہ اسے احساس دلاؤں؟ میں نے اپنے من کو مار دیا تو وہ مجھے لاجواب عورت کہہ رہا تھا۔ اگر میں لاجواب ہوں تو صوفیہ کون تھی؟ تادیر ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ صوفیہ ایک رانگ نمبر تھی جس کے ذریعے میں نے تمہیں ڈھونڈا، وہ اعتماد سے بول رہا تھا۔ مجھے؟ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تمہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا صوفیہ کون تھی، کہاں سے آئی، کیوں میری زندگی میں آئی اور کیوں چلی گئی، مگر میں اتنا جانتا ہوں، اس کے آنے یا جانے سے میری زندگی پہ کچھ فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے تو تمہاری تبدیلیوں سے۔ اس نے اعتماد سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر کہنے لگا، ایک تتلی تو میں بھی پکڑ ہی لیتا تو خیر، ہاتھ میں گر پھول لے کر نکلتا میں بھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تمہاری نظم دوسرا نمبر نے مجھے مایوس کیا تھا۔ تبھی صوفیہ جیسی لڑکی کی طرف توجہ کرنا پڑی اور بس۔ وہ مطمئن تھا۔ کیا میں نے وہ نظم آپ کو لکھ کر دی تھی؟ میں نے مزراب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ شرمندہ سا ہوا، پھر جلدی سے بولا، نہیں، لیکن انسان کے انتخاب سے اس کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، میرے انتخاب سے میری شخصیت کا اندازہ لگایا، جبکہ میں تو بذات خود کھلی کتاب تھی۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور سر صوفے پہ ٹکا لیا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، جبھی تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ سچ یہی تھا کہ مجھے مزراب کی کسی بھی چیز سے خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مزراب، اور اب میرا وہ جوش ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ شاید میرے اندر کہیں آنسو گر رہے تھے، تبھی میں نے آنکھوں کے کناروں کو جلتا محسوس کیا تھا، مگر محبت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے احساس دلا رہا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سے شکوے ہیں، میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔
اس کی بری آنکھوں میں محبت ٹاٹے مار رہی تھی، اور یہ محبت صرف میرے لیے تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں متاثر ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سارے احساسات جیسے منجمد سے ہو چکے تھے۔ مزراب نے میرے خشک رویے کو اچھی طرح سے نوٹ کیا اور مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ بوسہ لیتے ہوئے بولا، مجھے تو وہی ہنستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی نمرا چاہیے جس نے مجھے یکسر بدل ڈالا ہے، اور اب یہ اداس موڈ تبدیل کرو، میرے بچے پہ برا اثر پڑے گا، اور میں یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ اس کا مزاج میرے جیسا ہو، اسے اپنی مما جیسا ہونا چاہیے، نٹ کھٹ اور شرارتی۔ مزراب کی بے ساختگی پہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میری ہنسی اتنی بے ساختہ تھی کہ وہ مجھے حیرانی سے تکنے لگا۔ عجیب بات تھی، زندگی میں اکثر وہ ہو جاتا ہے جسے ہم نہیں سوچتے، اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بس میرے من نے یہی کہا، دیر آید درست آید۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔